اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے معاف فرما دیتا ہے۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماں باپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پہ۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، فرشتہ اللہ کے برابر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت میں ہر طرح سے آخری نبی ہیں۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک اور دوزخی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے وہ بھی ملعون، کافر اور دوزخی۔ شیطان پہلا توحید پرست، عابد و زاہد تھا، جو نبی کی توہین کر کے کافر ہوا، دوزخی ہوا، مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی محفوظ رکھے اور توہین رسالت اور رسول سے بھی۔ ایمان کیا ہے؟ عظیم سند کے ساتھ یہ عظیم پیام جو ہے ملاحظہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان جو ہے وہ دل سے جاننے کا، یہاں مسئلہ ہو تو آدمی منافق ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرنے کا، یہاں مسئلہ ہو جائے تو آدمی کافر ہوتا ہے، اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام اگر یہاں مسئلہ ہو جائے تو انسان فاسق گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، اور بائحقی کے اندر بھی ہے۔ حاضر رحمت من ربی۔ آج گفتگو 107 نمبر پر پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں لوگ مجدد، فقیہ، فلاسفر، صوفی، حجت الاسلام ابو حامد محمد بن احمد الغزالی توسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تاریخ ولادت جو ہے وہ 1058 عیسوی ہے اور 450 ہجری ہے۔ تاریخ وصال آپ کی 18 دسمبر 1111 ہے، یعنی 505 ہجری، سوموار 14 جمادی الاخری۔ آج 2016 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 905 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک ایران کے شہر طوس جو مشہد کے قریب ہے وہاں ہے۔ آپ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ مجدد، 5ویں صدی کا آپ کو مجدد قرار دیا گیا۔ حالانکہ آپ پیدا جو ہیں وہ 5ویں صدی کے بیچ میں ہوئے ہیں، 450 میں، لیکن آپ کو 5ویں صدی کا مجدد جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ وہ مجدد ہیں کہ جن کو سب نے مجدد مانا، کوئی ایسا نہیں ہے فرقہ، بلکہ ایون اگر عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدت دیکھی جائے اور ان کا دھیان دیکھا جائے تو عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی مجدد مان لیا۔ مجدد کسے کہتے ہیں؟ حق کو جدا کرنے والا باطل سے۔ یہ شخص جو مجدد ہوتا ہے یہ قوم کو کسی ایسی مشکل سے نکالتا ہے جو ان کو دین سے نکال رہی ہوتی ہے، پھر یہ دین اسلام کو صاف اور شفاف کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ آپ کو آپ کی خدمات اسلامیہ اور احیاء العلوم کے بعد ومن ثم انعقد اجماع الائمۃ والعلماء علی ان الامام الغزالی هو مجدد القرن الخامس۔ تو یہ سب کا اجماع ہو گیا کہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 5ویں صدی کے مجدد۔ تو مجدد کون ہوتا ہے؟ ڈیٹیل کے ساتھ میں 74 نمبر سٹوری میں بیان کر چکا ہوں، آپ سن لیجیے۔ مجدد کی بڑی نشانی وہ اپنی علمی پاور سے حق کو باطل سے الگ کر کے واضح کر دیتا ہے، نہ کہ حق کو باطل میں ایڈجسٹ کرتا جاتا ہے، ایسا نہیں کرتا وہ۔ اور جو اس دور کے اندر سب سے بڑی دین کے اندر خرابی پیدا کر رہی ہوتی ہے چیز، یا اصل چیز کے اوپر پردہ ڈال رہی ہوتی ہے، اس کو وہ ہٹا دیتا ہے، اپنی پاور کے ساتھ ہٹاتا ہے، اپنے دلائل کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ۔
نہ کہ وہ ایک نیا باطل گھڑ لیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. لاہوری جو ہیں، لاہوری یہ مرزا قادیانی کو مجدد مانتے ہیں. لاہوری فرقہ جو ہے یہ اس کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے، لیکن وہ مجدد بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کذاب ہے. اس نے جگہ 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 اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو میں نے تقریر کی ہے اس کے اندر میں نے وہ پوری ڈیٹیل بیان کی ہے. تو مجدد جو ہے وہ کذاب بھی نہیں ہوگا، جھوٹ بھی نہیں ہوگا، جھوٹا بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، اور مجدد کو سارے اولیاء مانتے ہیں. تو کذاب کو اور جھوٹے کو اس کے پاس تو فرشتہ نہیں آتا، چاہے جا کے ولی اللہ اسے مانیں گے. فقیہ، آپ کو فقیہ کہا جاتا ہے. یہ فقیہ ہوتا کون ہے؟ پہلے فقہ کے معنی کو سمجھ لیجئے. ڈکشنری میں فقہ کا معنی ہوتا ہے العلم بالشیء، مگر اصطلاح میں اس کے معنی ہوتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ. اسلام کے عملی کاموں کے احکام کا علم جو دلائل تفصیلیہ سے حاصل ہو اس کو فقہ کہا جاتا ہے، اور اس علم کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. تو آپ بہت پاور رکھتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جب کسی کو فقیہ کہا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو حدیث نہیں آتی. یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا مسئلہ کہ ایک آدمی فقہ کے اندر امام کا درجہ رکھتا ہے اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو حدیث نہیں آتی. بھئی اگر حدیث نہیں آتی تو فقہ کے مسئلے جو ہیں وہ شیکسپیئر کی کتابوں سے تو نہیں نہ ملیں گے. حد ہو گئی ہے کہ فقہ کے مسائل قرآن اور حدیث سے ہی تو استنباط کرنے ہیں. تو اگر وہ فقہ کا امام ہے تو پھر تمام حدیث پر اس کی نظر ہوگی. تو امام اعظم کہ فقہ کے اندر بقول امام شافعی سب ان کی عیال ہیں. تو جب وہ فقہ کے اتنے بڑے امام ہیں کہ سارے مذاہب جو ہیں وہ ان کے بچے ہیں، تو حدیث کے اندر پھر ان کی کتنی نظر ہوگی؟ دیکھا آپ نے پراپوگنڈا میں، میڈیا میں کتنی پاور ہوتی ہے کہ آدمی کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے. تو آپ فقیہ، صوفی. ایک رسالہ ہے ایھا الولد، خود آپ نے لکھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ فمن استقام واحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفی. جو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اور حلم بردباری کے ساتھ ان کے ساتھ عمل کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں صوفی. لغوی طور پر صوفی اسے کہتے ہیں جو صوف کا لباس پہنتا ہے، اصحاب صوفہ کا سا طریقہ اختیار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صوفی. حجت الاسلام یہ ٹائٹل جو ہے آپ کو دیا گیا، یہ اسے ٹائٹل دیا جاتا ہے جو فقہ، کلام، حدیث، تفسیر، فلسفہ، عربی، قرآن ان کے اندر استاد کی سی حیثیت رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، تو اسے حجت الاسلام کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو حجت الاسلام جو ہے، اتھارٹی آن اسلام، جب ہم یہ بولتے ہیں تو فوراً مسلمانوں کا ذہن جو ہے وہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو حجت الاسلام کے نام کا حصہ ہی بن گیا. ابو الحامد محمد. ابو الحامد سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام حامد، اور آپ اپنے بیٹے کے نام کی وجہ سے ابو الحامد جو ہے وہ مشہور ہوئے. ابو الحامد، حامد کا باپ، اور آپ کا نام محمد ہے، ذاتی نام. آپ کے والد کا نام بھی محمد اور دادا کا بھی یہی نام ہے. اور یہ نام بتلاتا ہے کہ آپ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت رکھتا تھا اور دین کی کافی سوجھ بوجھ تھی. کیونکہ کیا نام آپ نے رکھا ہے آپ کے ذہنی رجحان کا پتہ چلتا ہے. توسی، توس شہر کا رہنے والا. اب قدیم توس جو ہے یہ وہ تو نہیں رہا، مشہد کے اندر شامل ہو گیا ہے. یہ پرانا نام اس کا سوسیہ تھا، اور یہ توئیں اور تے، جس کو پرانے توئیں آپ تو تا کہتے ہیں نا، تاوا، تو یہ توئیں اور تا، تے دونوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن مشہور زیادہ تو کے ساتھ ہے. توس الغزالی. آپ کے والد گرامی محمد، انہوں نے حلال ذریعہ معاش جو اختیار کیا وہ سوت کاٹنا، صوف کو کاٹنا، دھاگا بنانا، دھاگا جو ہے وہ بازار میں بیچنا. آپ کے جو والد گرامی تھے انہوں نے اس پیشے کو کیوں چنا؟
وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی صوفی تھے. اعلام صوفیہ نے لکھا وکان والدہ من اتقیاء الفقراء، آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ بڑے متقیوں، پرہیزگار اور فقیروں میں سے تھے. تو فقیر، یہ بات یاد رکھیے گا، صوفی یہ رزق حلال کا بڑا خیال رکھتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو اس لیے اولیاء اور صوفیاء اور پرانے علماء جو ہوتے تھے وہ ذریعہ معاش وہ اپناتے تھے کہ جس کے اندر محنت و مزدوری ہو، اپنا ہاتھ داخل ہو. آپ کے والد گرامی ہاتھ سے سوت کاٹتے، دھاگا بناتے اور اسے توس میں اور خراساں میں جا کر جو ہے وہ بیچتے، اپنے شہر میں اور خراساں میں بھی جا کر بیچتے. اسلام کے اندر رزق حلال کے لیے حلال پیشہ اختیار کرنا معیوب نہیں. دور میں خاص طور پر پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر ایسے لوگوں کو کمی سمجھا جاتا ہے اور نیچ سمجھا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر اور تصوف کے اندر صفات عالیہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں. پیشے کی طرف نسبت کر کے ذات بنا دینا یہ اجمی پیداوار ہے، عربی نہیں ہے. پیشے کے لحاظ سے اونچ نیچ بتانا اجمی ذہن کا مزاج ہے. سب سے پہلے یہ عادت بقول علامہ سمعانی کے خوارزم میں شروع ہوئی، جرجان میں، طبرستان میں، وہاں سے یہ ہمارے ہندوستان میں داخل ہوئی. مگر قدیم دور میں ایسا نہ تھا. اس کا پیشہ کچھ بھی ہو، علم و صفات عالیہ کا حامل ہوتا تو لوگ سر جھکا دیتے اس کے آگے. میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ امریکہ اور یورپ کی مثال نہ دیں جہاں آدمی کی خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے. کپڑا بنانا، آج کل کپڑا بنانے والے اور دھاگا بنانے والوں کو حقارت سے جلاحہ کہا جاتا ہے. لطیفے بنائے جاتے ہیں ان کے. عام کپڑا بیچنے والے کو عربی میں بزاز کہتے ہیں. موٹا کپڑا بیچنے والے کو قرابیسی کہتے ہیں. اس پیشے سے بہت سے علماء، محدثین اور صوفیاء جو ہیں وہ ہوئے. امام ابو سلیمان بصری قرابیسی رحمت اللہ علیہ، ابو علی حسین بن علی یہ بھی قرابیسی، مروان بن محمد کپڑا بیچنے والے، شیخ ابن سباغ آپ کے والد جو ہیں وہ کپڑا رنگا کرتے تھے. کتنے بڑے بڑے علامہ اس پیشے سے آئے جن کو آپ حقارت سے جلاحہ کہہ کر لطیفے بنا دیں. عالم محدث فقیہ ابو محمد عبداللہ بن محمد رحمت اللہ علیہ، آپ ریشم کے کیڑوں سے ریشم نکالنے کا کاروبار کرتے تھے. ابو حمزہ یہ استاد ہیں حضرت سفیان بن عیینہ کے، ان کا کام نساج. بصرہ کے بڑے عالم اور زاہد تابعی محدث ابو محمد جرثومہ بن عبداللہ یہ بھی نساج تھے. روئی سے جو دھاگا بناتے ہیں، روئی جو دھنتے ہیں. شہر واسط کے بڑے محدث ابو القاسم بکر بن یحییٰ یہ بھی نساج تھے. حسن بن یعقوب بن یوسف ان کا گھر خانقاہ تھا. یہ بڑے صوفی تھے، صوفیاء کا جمگٹا رہتا تھا. اور آپ حداد لوہار تھے، یعنی کاروبار آپ لوہے کا کرتے تھے. سالے بن دینار یہ تابعی تھے. ابو سعید خدری سے روایت کی ہے، یہ نجار بڑھئی تھے، یہ جس کو آپ اپنی زبان میں ترکھان کہتے ہیں. زید بن عبد الحمید تابعی تھے، بڑے محدث، اور آپ کا پیشہ حتاب لکڑیاں بیچنا تھا. خیاط جو کپڑے سیتے ہیں انہیں خیاط کہا جاتا ہے. اکثر آپ سعودی عرب میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلر کے باہر بورڈ پر. اس پیشے کے لوگ بھی علماء، محدثین اور صوفیاء کے استاد بنے. مشہور تابعی ابو سلیمان حجازی یہ خیاط تھے. حضرت سالم یہ خیاط تھے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت عمران خیاط تھے، یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت محمد بن مامون خیاط مکی، آپ حدیث کے زبردست استاد تھے اور شاگرد تھے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے. کسار، کپڑے کی دھلائی کرنے والے کو کسار کہتے ہیں، جنہیں آج کے دور میں اجمی لوگ دھوبی کہہ کر حقیر سمجھتے ہیں. اس پیشے سے بھی بڑے بڑے عالم، محدث اور فقہا ہوئے، صوفیاء ہوئے. حضرت معاویہ بن ہشام یہ کسار تھے، یہ سفیان ثوری اور امام مالک کے شاگرد ہیں. ابو حاتم نوح بن ایوب بن نوح یہ بھی کسار تھے. حذا، جوتا بنانے والے کو حذا کہتے ہیں، جنہیں
ہم لوگ حکارت سے موچی کہتے ہیں۔ اس پیشے سے بھی بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہا ہوئے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن معاویہ واسطی، یہ حذاء تھے۔ امام محمد بن سیرین کے ایک استاد کا نام ہے جابر، یہ بھی حذاء تھے، جوتے کا کام کرتے تھے۔ ابو اسحاق عاصم بن سلیمان بصری، یہ بھی حذاء تھے، اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ دہان، تیل بیچنا، تیل کا کاروبار کرنے والے کو دہان کہتے ہیں، جن کو آپ حقارت سے تیلی کہتے ہیں۔ اس پیشے سے بھی بڑے بڑے علماء ہوئے، صوفیاء ہوئے، فقہا ہوئے۔ ابو الازہر صالح بصری زبردست محدث تھے، ان کا کاروبار یہ دہان تھے، تیل تھا کاروبار۔ ابو علی محمد بن حمزہ بن احمد بن جعفر بن حرب بغداد کے بہت بڑے محدث تھے، یہ بھی دہان تھے، روغن کا کاروبار کرتے تھے۔ ابو احمد محمد بن عبداللہ بن احمد بن قاسم بن جامع صوفی تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور کام ان کا تیل تھا، تیل کا کاروبار کرتے تھے۔ قصاب، حلال جانوروں کو ذبح کر کے بیچنا، ان کا گوشت، اسے قصاب کہا جاتا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ اپنی زبان میں جس کو قصائی کہتے ہیں۔ اس پیشے سے بھی کئی علماء، محدثین اور صوفیاء آئے۔ مشہور محدث اور تابعی حضرت نافع کے شاگرد حسن بن عبداللہ، کاروبار ان کا یہی تھا، قصاب تھے یہ۔ ابو رافع بن قصاب بہت بڑے شیخ ہیں ہرات کے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ، یہ بھی قصاب تھے، بڑے عالم اور محدث گزرے۔ ابو حمزہ میمون امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ قصاب تھے۔ حلوائی، یہ تو عام لفظ ہے، آج بھی استعمال ہوتا ہے، مٹھائی بیچنے والے کو، بنانے والے کو حلوائی کہتے ہیں۔ اس پیشے سے بھی بڑے علماء، محدثین اور صوفیاء آئے۔ سب سے مشہور شمس الائمہ، یہ نام تو بہت تھوڑا سا بھی جو زائد مطالعہ کرتا ہے اس نے یہ نام سنا ہوگا، شمس الائمہ۔ ان کا اصل نام تو ابو محمد عبدالعزیز بن احمد بن نصر بن صالح، آپ مٹھائی بنایا کرتے تھے۔ ابو المعالی عبداللہ بن احمد حافظ الحدیث تھے، یعنی 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں آپ کو سند کے ساتھ یاد تھیں۔ شیخ تھے، فقیہ تھے، کاروبار آپ کا مٹھائی تھا۔ طحان، یہ چکی پہ جو آٹا پیستے ہیں، گاؤں میں زیادہ تر ہوتا تھا، گندم لے کے جاتے ہیں وہ آٹا پیستے، اس کے طحان اسے کہتے ہیں۔ اس شعبے سے بھی بڑے بڑے علماء، مشائخ اور صوفیاء جو ہیں وہ آئے۔ ملک شام کے بہت بڑے عالم ابو موسیٰ حبیب بن صالح، یہ طحان تھے۔ محدث عالم حضرت خالد بن عبداللہ واسطی، یہ طحان تھے۔ آپ کے متعلق امام مالک نے فرمایا حدیث میں ثقہ تھے۔ کوفہ کے ممتاز عالم ابو یزید رستم، یہ بھی طحان تھے، آٹا پیستے تھے چکی پہ، لوگ عزت کرتے تھے آپ کے تابعی اور عالم ہونے کی وجہ سے۔ سید امیر کلال کا نام تو سنا ہوگا، سید ہیں، آل رسول ہیں، لیکن ان کے نام کا حصہ بن گیا کلال۔ کلال کہتے ہیں برتن بنانے والے کو، تو چونکہ آپ برتن بناتے تھے، جسے آپ اپنی زبان میں گمہار کہتے ہیں، اصل اس کا لفظ گمہار ہے، ڈکشنری میں لکھا ہوا، تو وہ جو برتن بنا کے بیچتے ہیں، تو کلال ان کا ہاتھ سے یہ برتن بنا کے بیچتے تھے، تو آپ نے نام کے ساتھ ہی سید امیر کلال۔ شیخ ابراہیم صاحب کرامت بزرگ تھے، آپ آجری تھے، پیشہ کیا تھا آپ کا؟ یعنی بھٹے پہ جو اینٹیں پکاتے ہیں اس کو آجری کہتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے تو ہم بھٹے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ یاسین المغربی یہ حجام تھے۔ حجام کسے کہتے ہیں؟ وہ جو پچھنے لگا کے خون نکالتے ہیں، ان کا کام یہ تھا۔ غوث پاک کے مرشد جو ہیں، یہ پہلے مرشد جن کے پاس آپ ٹھہرے، شیخ حماد، یہ گڑ فروش تھے۔ تو مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ الغزالی کو پڑھ کر یہ مت کہنا کہ سود بیچنے والے ہیں، یہ دھاگا بنانے والے تھے نا۔ اس دور کے اندر لوگ جو ہیں وہ پیشہ اختیار کرتے تھے کہ جس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ صوفیاء کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو یہ جو کام ہوتے تھے جو وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور جا کر بیچتے تھے، اس کے سارے پروسیس کے اندر ان کو یقین ہوتا تھا، کیونکہ ان کی نظروں کے سامنے ہے سب کچھ۔ اتنی احتیاط برتتے تھے وہ لوگ۔ تو تصوف کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، عزت ذات سے نہیں ہوتی، اخلاقیات سے ہوتی ہے۔ بس یہ تصوف کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ تو جو ہی تصوف میں آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے یہ جملہ ہے کہ دیکھو، عزت ذات سے نہیں اخلاقیات سے ہوتی ہے، اور جب اخلاقیات بڑھ جاتے ہیں تو پھر ذات پلس ہو کر اس کے اور درجے کو بڑھا دیتی۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو الغزالی زے پہ شد پڑھیں اور بے دھڑک پڑھیں. ہمارے اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے تو وہ گھٹیا ہوگا. نہیں, الغزالی پڑھیں. الغزالی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, شد پڑھو, ٹکا کے پڑھو. آپ کے والد بچوں کو خالص حلال کھلاتے تھے. تصوف اپناؤ. ذاتیں نہیں, عادتیں گھٹیا ہوتی ہیں, آدمی نہیں. ہم نے امام ابو الحامد حجت الاسلام الغزالی رحمہ اللہ کو موضوع کیوں بنایا؟ ان کا ذکر تصوف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. انہوں نے اپنے دور میں دولت, شہرت, وجاہت کی بلندیوں کو چھوا ہے. اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے آپ سب سے کم عمر پرنسپل رہے. بادشاہ آپ سے مشورہ کیے بنا حکم صادر نہ کرتا تھا. آخر تک ہر بادشاہ کی آرزو رہی کہ امام الغزالی جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں, مجھے ان کی معیت ہو. پھر بھی آپ نے تصوف کو اپنایا, خانقاہ کی طرف آئے تو ان کا تذکرہ تصوف کے محبین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ وہ کیا شے تھی کہ پیسہ کمانا چھوڑ دیا, لٹانا شروع کر دیا, جلوت چھوڑ دی, خلوت اپنا دی, نرم بستر چھوڑ دیا, زمین پہ سونے لگ گئے, شاندار کھانے چھوڑ دیے, سبزیاں اور پتے کھانے لگ گئے. اس لیے ہم نے امام الغزالی کو موضوع جو ہے وہ بنایا. کون حجت الاسلام امام الغزالی, جنہوں نے تطبیق بین العقول والنقول کا طریقہ باقاعدہ ایجاد کر دیا. امام الحرمین نے فرمایا کہ غزالی جو ہے یہ بحر زہار ہے. امام نووی نے آپ کی کتاب کے متعلق کہا تھا قاد الاحیاء ان یکون قرآنا. ان قریب یہ احیاء العلوم بہت زیادہ پڑھی جائے گی. جن کی کتاب قواعد العقائد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں سنا اور پسند فرمایا. آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا بڑا مقام حاصل کر لو پھر بھی سکون تصوف میں ہوتا ہے. امام غزالی کون؟ آج کے جدید دور کے بندوں کے لیے آپ کی زندگی دلیل ہے کہ تصوف جو ہے یہ دین اسلام کی اصل ہے. امام محمد بن یحییٰ نے فرمایا الغزالی هو الشافعی الثانی. امام الغزالی دوسرے امام شافعی ہیں. ابن اساکر نے کہا ان جیسا ذہین نہ دیکھا نہ سنا. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے میرے مریدو اذا عرضت لکم الی اللہ حاجۃ فتوسلوا الیہ بالامام ابی الحامد الغزالی. اب فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہا کرو اے اللہ تعالیٰ امام غزالی ابی الحامد امام الغزالی کے صدقے سے یا اللہ ہماری حاجت کو پورا فرما دے. سلطان سنجر نے یہ کہا تھا آخری عمر میں کہ امام الغزالی سے آپ اگر تشریف لے آئیں, دوبارہ جوائن کر لیں نظامیہ کی نظامت کو, تو میں اعلان کر دوں گا اپنی سلطنت کے اندر کہ سال میں ایک مرتبہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام الغزالی کے ساتھ ملاقات کرے اور ان کے درس میں بیٹھے. یہ ہیں امام الغزالی. محی الدین ابن عربی نے کہا کہ حجت الاسلام الغزالی من رؤساء اہل طریق, کہ اہل طریق کے جو بڑے سرکردہ ہیں ان میں سے ایک ہیں امام الغزالی رحمۃ اللہ. تو گویا کہ ابن عربی نے آپ کو صوفی جو ہے وہ ڈکلیئر کرا. تو اس کے اندر سود کاٹنے کا ایک خاندان کام کرتا تھا. یہ سارا گھرانہ اولیاء سے اور دین سے محبت کرنے والا. نام محمد, باپ کا نام محمد, دادا کا نام محمد, پردادا کا نام احمد. ان ناموں سے دین سے عقیدت کا پتہ چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پتہ چلتا ہے. اور ان لوگوں کو حلال روزی کا یہی ذریعہ اچھا لگا اور اپنا لیا. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی محمد گھر میں جو ہیں وہ دھاگا بناتے, سود کاٹتے اور اسے جا کے بازار میں خطوس میں اور خراساں میں جو ہیں وہ بیچتے تھے. آپ بڑے پرہیزگار تھے, عابد و زاہد تھے. جہاں کہیں سنتے کہ بہت مشہور عالم دین آئے ہیں, واعظ آئے ہیں, آپ ان کے محفل میں بیٹھ جاتے سنتے. ان کی تقریر پسند آتی تو وہی محفل میں دعا مانگتے, اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمانا جو بہت اچھا واعظ ہو. کسی فقیر کے بارے میں سنتے کہ کوئی آیا ہے تو آپ اس کی مجلس میں جاتے, بیٹھتے, جب اس کے مسائل کو سنتے, استنباط کو, استدلال کو, وہ مسائل بیان کرتا, خوش ہوتے, اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو فقیر ہو. آپ صوفیاء کی مجلس میں بیٹھتے, فقہاء کی مجلس میں بیٹھتے, وہ وعاظ کی محافل میں جاتے,
وہاں دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. دعا قبول کی. اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام احمد رکھا اور ایک کا نام محمد رکھا. 450 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا اس کا نام محمد رکھا. اور احمد کو اللہ تعالیٰ نے تصوف کے لیے چن لیا اور امام محمد کو اللہ تعالیٰ نے فقہ کے لیے، واعظ کے لیے، تصوف کے لیے، فلسفے کے لیے، یعنی سارے علوم جو ہیں انہیں عطا فرما دیے. باپ کی دعا جو ہے وہ بیٹے کے لیے قبول ہو گئی اور یہ واقعی قبول ہوتی. باپ جب دعا کرواتا ہے، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کبھی کسی عالم دین کے پاس بیٹھتے تھے تو میرے لیے یہی دعا کرواتے تھے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنا دے. تو دعا یہ والد کی دعا لگی کہ میں اس طرف پھر مڑا. تو آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ دعا ہر ایک سے کرواتے، دعا قبول ہوگی اور کمال کی قبول ہوئی کہ آپ کے بیٹے احمد جو ہیں وہ زبردست تصوف کے ماہر بنے، صوفی بنے، ولی کامل بنے. اور امام محمد زبردست واعظ، زبردست فقیہ اور زبردست فلاسفہ. امام محمد الغزالی کے والد گرامی بچوں کو حلال روزی کھلاتے اور بچپن سے ہی مذہبی صوفیانہ ماحول ان کو دیے. بلوغت ابھی بچے بالغ نہیں ہوئے کہ والد گرامی جو ہیں وہ بیمار ہوئے اور بیمار ہوتے ہوئے بیماری جو ہے وہ طول پکڑتی گئی. ایک دن آپ نے اپنے بیٹے محمد الغزالی کو بھیجا، بیٹے جاؤ میرے دوست کو بلا لو، احمد بن محمد رضا خان کو بلا لو. جب وہ آئے، آپ کے دوست ہیں، کہنے لگے سنو مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زندہ رہ پاؤں گا. تم یوں کرو، میرا کچھ ترکہ ہے، میں کچھ دولت تھوڑی سی اکٹھی کری ہے، یہ چیزیں میں تیرے حوالے کرتا ہوں. اب میں چلا جاؤں گا تو ایک ہے میرے بچوں کو علم پڑھا دو کسی طرح سے اور یہ تیرے ذمہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جو پیسے تھے وہ آپ کے دوست نے رکھ لیے. امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے. اب آپ کے دوست نے اپنے دوست کی بات کو پورا کیا، ان کو داخل کروایا، استاد رکھے. تو یہ پیسے پرانے دور میں بھی بہت زیادہ پیسے لگتے تھے علم حاصل کرنے میں، لوگوں نے بڑے بڑے پیسے لگائے. وہ تو اس کے اندر پڑھنے لگے. پڑھانے کے لیے استاد کا انتظام کیا گیا. قرآن آپ نے پڑھا، قرآن کو آپ نے حفظ کیا، ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ آپ نے پڑھی. لیکن وہ جو چھوڑے ہوئے پیسے تھے وہ اتنے نہیں تھے. گھر کا خرچہ، تعلیم کا خرچہ، پیسے جلدی ختم ہو گئے. تو ایک دن آپ کے والد گرامی کے دوست نے دونوں بچوں کو بٹھا لیا، کہنے لگے سنو بیٹو، میرے پاس تو اتنا خرچہ نہیں ہے، جو تمہارے والد گرامی مجھے دے گئے تھے میں نے سارا تم پر خرچ کر دیا. اب آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے اور آگے جانے کے لیے اور پیسوں کی ضرورت ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں، تو میں کسی ایسے مدرسہ میں داخل کروا دیتا ہوں کہ جس مدرسہ کا خرچہ جو ہے وہ مخیر حضرات جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں، میں تمہیں وہاں داخل کروا دیتا ہوں، وہاں فیس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ کو وہاں داخل کروا دیا گیا. آپ وہاں پڑھنے لگے. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توس تابران میں جتنا تھا پڑھ لیا. اب سوچنے لگے کہ میں کہاں جاؤں. تو توس کے قریب ہی ایک قصبہ تھا رازقان. وہاں آپ نے ایک زبردست فقیہ کے بارے میں سنا، حضرت احمد بن محمد رازقانی. تو آپ وہاں ان کے پاس چلے گئے. لیکن جو آپ یہاں گئے تو احمد جو آپ کے بھائی ہیں وہ یہیں رہ گئے توس کے اندر، وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے. وہ پھر ٹوٹلی بنیادی جب علم آپ نے حاصل کر لیا جو فرض ہے، اس کے بعد آپ ٹوٹلی تصوف کے اندر چلے گئے. لیکن امام محمد الغزالی جو ہیں وہ فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے رازقان میں جاتے ہیں. والد گرامی کی دعائیں ساتھ آپ کے، آسانی کے راستے جو ہیں وہ کھلتے، دروازے آسانی کے کھلتے گئے. آپ جہاں جاتے اس جگہ پہ چھا جاتے. آپ نے یہاں فقہ کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد آپ جرجان کی طرف روانہ ہوئے. اس کا نام استر آباد ہے. اب یہ موجودہ ملک ایران کے شہر تہران سے 250 مائلز نارتھ ایسٹ کی طرف ہے. آپ یہاں روانہ ہوئے. یہاں امام ابو نصر اسماعیل کے درس میں آپ شامل ہو گئے. آپ نے خوب پڑھا اور جو درس، ہر درس کو آپ نے لکھا. آپ کے پاس تو کافی ڈھیر ہو گیا لکھے ہوئے کاغذوں کا.
ایک دفتر جمع ہو گیا. تکمیل کے بعد آپ اپنے شہر طوس میں واپس روانہ ہوئے. امام الغزالی جرجان سے جب طوس جا رہے تھے تو رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو ڈاکو ایک کھلی جگہ پر حملہ کرتے تھے کہ لوگ بھاگ نہ سکیں, تو گھیر لیا سارے قافلے کو. انہوں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور ہر ایک کے سامان کو لوٹ لیا, چھین لیا. آپ کو ایک ڈاکو نے دیکھا کہ آپ کپڑوں میں کچھ چھپا رہے ہیں, وہ آپ کے قریب گیا. کیا چھپا رہے ہو؟ آپ بولے تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے, مگر اس نے وہ تھیلا جو ہے وہ چھین لیا. تھیلا چھین کر چل پڑا کہ بہت قیمتی چیز ہوگی کہ جسے یہ چھپا رہا ہے. سردار کے پاس جا کے تھیلا رکھ دیا. آپ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے, سردار کی جا کے منت سماجت کی, یہ تھیلا مجھے واپس کر دیا جائے, یہ میرے لیے تو گولڈ سے بھی بڑھ کر ہے, لیکن آپ کے لیے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو سردار پوچھ ہی بیٹھا, کہنے لگا تو کیا چیز ہے یہ؟ آپ نے کہا میں نے جو کچھ پڑھا ہے آج تک وہ سب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور اگر یہ کاغذ تم نے لے لیا تمہارے کسی کام کے نہیں ہے, لیکن میری ساری زندگی جو ہے وہ غارت چلی جائے گی. تو وہ سردار ہنسنے لگا, کہتا ہم نے تو سنا تھا کہ علم کو کوئی چوری نہیں کر سکتا, یہ کیسا علم ہے کہ کاغذ نہ ہوئے تو علم نہ ہوا. آپ کو یہ بات چبھ سی گئی. اس نے کاغذ کا بھرا ہوا تھیلا جو ہے وہ تو آپ کے حوالے کر دیا, مگر اس دن کے بعد آپ نے ٹھان لی کہ آج کے بعد میں جو کچھ پڑھوں گا میں اسے احاطہ تحریر میں نہیں, میں اس کو اپنے برین پہ, اپنے دل و دماغ پہ میں اسے لکھ لوں گا. بعض اوقات کوئی مشکل سبق سکھانے کے لیے آتی ہے, مگر مشکل سے سبق مشکل ہی سے ملتا ہے. آپ طوس میں پہنچے, اپنے گھر پہنچے, وہ جتنا لکھا ہوا تھا 3 سال آپ نے طوس میں قیام کیا, اور وہ سارے کا سارا آپ نے جو ہے وہ یاد کر لیا. اس کے بعد پھر آپ جو پڑھتے آپ زبانی یاد کرتے. یہی وجہ تھی کہ آپ جس محفل میں جایا کرتے تھے, جس جگہ آپ پہنچتے تھے, آپ سب پہ چھا جاتے تھے. باقی لوگوں کا پڑھا ہوا وہ گھروں میں پڑھا ہوتا تھا, اور آپ کا سارا پڑھا ہوا آپ کے برین میں ہوتا تھا, آپ کے دل و دماغ میں ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت تھی. جتنی کتابیں آپ نے پڑھی تھی, جو لکھی ہوئی تھی, 3 سال کے اندر ازبر آپ نے یاد کر لی. اس کے بعد آپ کے دور میں 2 شہر علم کے مراکز تھے, بغداد اور نیشاپور. نیشاپور طوس کے قریب تھا, اس لیے آپ نیشاپور پھر روانہ ہو گئے. جرجان میں جو کچھ پڑھا تھا اسے یاد کر لیا, اب مزید علم کے لیے آپ نیشاپور کی طرف روانہ ہوئے. ان دنوں وہاں امام الحرمین شیخ عبد الملک ضیاء الدین کا طوطی بولتا تھا. ان کے پاس 400 طلباء جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. آپ بھی ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے, پڑھنے لگے, سیکھنے لگے. امام الحرمین جو فرماتے آپ فوراً اس کو سمجھ جاتے. اس دور میں کیا ہوتا تھا, اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ استاد جو ہے وہ سبق پڑھا دیتے, اس کے بعد جو طلباء کے اندر سب سے ذہین ہوتا وہ کھڑا ہو کر اس سبق کو رپیٹ کرتا. اس کو معید کہتے تھے. مانیٹر لفظ بول دیا جاتا ہے آج کے دور میں, وہ معید ہوتا تھا. تو امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ میں, آپ کے درس میں معید جو تھے وہ امام الغزالی رحمت اللہ علیہ تھے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو جب آپ معید بن گئے تو گویا کہ سیکنڈ استاد ہے. امام الحرمین کی خاص نظر تھی آپ کے اوپر, اور آپ کی محبت بھی ان سے بہت زیادہ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جب تک امام الحرمین رحمت اللہ علیہ زندہ رہے آپ کسی اور طرف نہیں گئے, انہی کے ساتھ جو ہے وہ رہے اور انہی سے پڑھتے رہے. آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا. جب آدمی کسی ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ چیز زیادہ صحیح اور جلدی حاصل کرتا ہے. آپ کا مقصد ہی علم حاصل کرنا تھا. آپ نے اسی طالب علمی کے دور کے اندر ہی المنحول جو ہے وہ کتاب لکھی, المنحول فی علم الاصول لکھی. اس کتاب کو جب امام الحرمین نے دیکھا, پڑھنے کے بعد فرمایا غزالی جو ہے یہ تو بحر ذخائر ہے, اور اس کے اندر حدیث کی اقسام, حدیث پہ گفتگو کی آپ نے. امام الحرمین سے آپ نے منطق سیکھی, کلام سیکھا, فلسفہ سیکھا, اور استاد کی حیثیت حاصل کی. آپ کے استاد محترم 475 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. جب آپ دلائل دیتے تھے,
بات کو ثابت کرتے تھے تو لوگ حیران رہتے اور خاموش ہو جاتے، یعنی ان کے پاس جواب نہیں بنتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کچھ لڑکوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، ان کو جب آپ نے دلائل دیے اور جس انداز سے آپ نے گفتگو کی، نظام الملک توسی جو ہے وہ آپ کو سن رہا تھا۔ وہ لڑکے گفتگو سن کر حیران ہو کر چلے گئے، جواب نہ دے پائے، لیکن نظام الملک توسی کی نظروں نے دیکھ لیا، جانچ لیا کہ یہ لڑکا بڑا ہونہار ہے، اس کا طرز استدلال جو ہے مجھے پسند آیا۔ تو اس دور میں خلیفہ تو عباسی ہی تھے، مگر عملی انتظام سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو ملک شاہ سلجوکی کے وزیر نظام الملک توسی، اسلامی علاقوں میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑی قدر تھی، اور یہ خود علم کے بڑے قدردان تھے۔ آج جس طرح کا نظام تعلیم امریکہ میں ہے، آپ نے اس دور میں مدارس کا جال بچایا، اور نظامیہ کے اندر جو بغداد میں جو مدرسہ بنایا تھا اس کے اندر ویسا ہی نظام مقرر کیا جیسا آج آپ کو یہاں امریکہ میں نظر آتا ہے۔ نظام الملک توسی نے، جس کی وجہ سے درس نظامی کہتے ہیں، نظام الملک توسی نے جب ان کو سنا گفتگو کرتے ہوئے تو دوسرے دن پیغام بھیجا، آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ آپ دربار میں حاضر ہوئے تو امام محمد الغزالی جب دربار میں تشریف لائے تو نظام الملک کھڑا ہو گیا، مرحبا کہا۔ دربار میں جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے لڑکے کی اتنی ساری عزت۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے، آپ نے خاص دربار کے اندر خاص مجلس اور محفل کا انعقاد کروایا، سب کو دعوت دی، سب سے کہا کہ چلیے آپ گفتگو فرمائیے۔ ہر ایک نے گفتگو کی، اور جب امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، آپ نے جب محفل میں گفتگو کی، ہر ایک کی طرف سے داد سبحان اللہ کی آواز آئی، تو سب کو محسوس ہو گیا کہ بھئی کیوں، وجہ کیا تھی کہ نظام الملک نے ان کی تعریف کی۔ مسائل و عقائد کو جن دلائل سے فلسفہ کے انداز میں ثابت کیا، محفل نے خوب داد دی۔ پھر تو آپ ہر محفل کی جان ہوتے، جہاں محفل ہوتی وہاں امام الغزالی ضرور ہوتے۔ 884 ہجری تک آپ نظام کے دربار سے وابستہ رہے۔ اسی دوران آپ نے تقریریں بھی شروع کی، اور تحریریں، اس دوران آپ تقریریں بھی کرتے تھے تو ساتھ ساتھ تحریر بھی جاری تھی، اور دونوں میں آپ نے اپنا لوہا منوایا۔ 478 میں البسیط، الوسیط، الوجیز، فقہ پہ کتابیں لکھنا شروع کر دیا۔ 484 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارک صرف 34 سال تھی، آپ کو بغداد کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا ڈین بنا دیا گیا، اور جب آپ اس کے پرنسپل بن کر گئے تو اسی وقت ہی آپ نے اسے دیکھا تھا، اس سے پہلے آپ نے اس مدرسے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی مدرسے سے بڑے بڑے علامہ پھر نکلے، شیخ سعدی ہیں، غوث پاک خود اسی مدرسہ کے پڑھے ہوئے۔ مدرسہ نظامیہ کا پرنسپل آپ کو بنا دیا گیا، آپ بغداد پہنچے، ذمہ داریاں سنبھالی، اور اس پوسٹ پہ جو ہوتا تھا اس کا کام صرف پڑھانا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ پوری حکومت کا وہ مشیر ہوتا تھا۔ مملکت کے کاموں میں اس سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام الغزالی 34 سال کی عمر میں علمی دنیا کے بادشاہ بنے۔ آپ کے درس میں 300 مدرسین، 100 امراء، طلباء کی تعداد چھوڑ کر اتنے لوگ شامل ہوتے۔ اس طرح کے لیکچر جو ہیں وہ آج کل مراکش میں بھی ہوتے ہیں، سعودی عرب میں بھی ہوتے ہیں۔ جب میں مراکش میں گیا، شیخ الاسلام حضرت سید محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دلائل الخیرات کی اجازت لینے کے لیے وہاں میں رکا ہوں، تو قطبیہ مسجد جو ہے وہاں میں نے ایسے لیکچر جو ہیں وہ اٹینڈ کیے۔ جس دن میں نے لیکچر اٹینڈ کیا اس دن گفتگو تھی سلام علی الیاسین پر تھی، کہ وقف کہاں کرنا ہے، اور بھی بہت ساری گفتگو تھی بیچ میں۔ تو یہ آج بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، سعودی عرب میں بھی ہے۔ تو امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ درس دیتے، لیکچر دیتے،
واز فرماتے, آپ کی چیزوں کو لوگ بیٹھ کر لکھا کرتے. امام محمد الغزالی کے بیانات شیخ سعید بن الفارس نے تحریر کی ہے, 2 ضخیم جلدیں, مجالس غزالیہ کے نام سے مشہور. 487 ہجری میں خلیفہ مقتدر باللہ کا وصال ہو گیا. اس کے بعد مستظہر باللہ جو ہے وہ براجمان ہوا. تب تک آپ کی شہرت بلندیوں کو چھونے لگی. اب تک آپ کی فقہ کی کتابیں مشہور تھی اور مقاصد الفلاسفہ لوگوں کے ہاتھوں میں تھی. 483 ہجری میں آپ نے محسوس کیا کہ فلسفہ کا مزید مطالعہ کرنا چاہیے, کیونکہ فلسفہ کا استعمال مذاہب و عقائد میں ہونے لگا ہے. یونانی فلسفہ نے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا کر دیے. تو آپ نے پھر وہ مقاصد الفلاسفہ کے اندر جو ان کی اصطلاحات لکھ دی تھی, اب کیا کیا, آپ نے اب ان کا رد کرنا ہے انہی کی اصطلاحات کا استعمال کر کے. تو 487 سے منطق, کلام اور فلسفہ پہ کتب لکھنی شروع کی. 489 تک لکھتے گئے. 488 ہجری میں تحافت الفلاسفہ لکھی, جس کی وجہ سے آج یورپ اور امریکہ میں آپ کا نام لیا جاتا ہے. امریکہ کے کئی چینل ہیں, یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر امام الغزالی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. یہ اسی تحافت الفلاسفہ کی وجہ سے. 488 میں منطق کے اندر آپ نے کتاب محق النظر لکھی. 488 میں آپ نے معیار العلم لکھی. 488 میں پھر میزان العمل لکھی. 488 میں آپ نے المستظہری لکھی. 488 میں آپ نے حجت الحق لکھی. تو تحافت الفلاسفہ کو بہت اعلیٰ مقام جو ہے وہ ملا. یہ جو یورپ اور امریکہ جو ہے, اور یہ لوگ عیسائی اور یہودی جو آپ کو تسلیم کرتے ہیں, وہ آپ کے فلسفے کی وجہ سے آپ کو مجدد مانتے ہیں. اور میرا وجدان جو ہے وہ, میں کیا کہتا ہوں کہ فلسفے کے اندر امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہیں, اور آپ کی یہ کرامت ہے جو آپ نے کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ. اس کو 18 گھنٹوں میں لکھا آپ نے, اور یہ ایک مقالہ ہے جو قیامت تک احسان رہے گا آخری مسلمان پر, آخری عیسائی پر, آخری یہودی پر. یہ تحافت الفلاسفہ صرف مسلمان ہی نہیں, آخری عیسائی, آخری یہودی کے اوپر. مسلمانوں پر اس لیے احسان کہ الہاد کی فیکٹری کو ٹوٹلی طور پر بند کر دیا, اور عیسائیوں کے اوپر اس لیے احسان ہے, اور یہودیوں کے لیے اس لیے احسان ہے کہ ان کا مذہب بھی بچایا. ورنہ وہی یونان, کیونکہ یہ بھی خدا کو تو مانتے ہی ہیں نا, الہام کو, نبی کو تو مانتے ہیں, تو وہ جو فلسفہ تھا وہ ان کا بھی مذہب لے کے جا رہا تھا ساتھ. میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں امام الغزالی کے علم کے متعلق, میرے پاس تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں جان سکوں کہ میں جاہل ہوں, تو میں ان پر کیا گفتگو کروں گا. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو شوق دلاؤں, تاکہ آپ کو کچھ پتا چلے اور آپ ان کی کتابیں مزید آگے پڑھیں. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے. 107 تک ہم پہنچ گئے ہیں, کافی اب بلندی آ چکی ہے, اب آگے بڑھنا ہے آپ کو. تو کچھ تھوڑی سی فلسفے پہ گفتگو ہو جائے. امام الغزالی اس طرف کیوں آئے؟ یہ غیر مسلم ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کتب کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تراجم کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ مغرب نے بہت بعد جا کر فلسفہ سیکھا. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی, یہ کیلیفورنیا کی ہے, اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, دا اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلسفی. اس کا کام کیا ہے کہ پوری دنیا سے جو فلسفہ ہوتا ہے یا اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں, مضامین ہوتے ہیں, یہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ الغزالی نے فلسفہ کو اس وقت سمجھ لیا تھا جب لوگ ابھی صرف سن رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. تحافت الفلاسفہ is a significant landmark in the history of philosophy as it advances the nominalist critique of Aristotelian science developed later in the 14th century Europe. یورپ کو فلسفہ عرب سے ملا, انہوں نے عربیوں نے ترجمہ کیا یونانی زبان سے, تو یونان کا فلسفہ مسلمانوں کے دماغوں پہ پھر چھا گیا. جب ان کی کتب کے تراجم ہوئے اور بغداد میں پھیلے, انہوں نے پڑھے, تو یہ تو ان کے سحر کے شکار ہو گئے.
پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، قرآن کی آیت پڑھ دی، حدیث پڑھ دی، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انہی چیزوں کے اندر جو بنیادی چیزیں تھیں اس میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ گئے. انہوں نے وہ فلسفے کی اصطلاحات کو شامل کر دیا اس کے اندر. بنیادی عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. یہ قرآن مخلوق ہے جو ہے، یہ کس کی وجہ سے پیدا ہو؟ اسی فلسفے کا تو نتیجہ ہے. پھر مسلمانوں نے اسلامی عقائد کو فلسفے کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ اعتراض جب اس طرح ہو رہا ہے تب جواب بھی ویسے ہی دیں گے. تو سب سے پہلے جس نے بیڑا اٹھایا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد امام الحرمین نے اس کام کو آگے بڑھایا اور امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو مکمل کر دیا. پوری مسلم قوم پر سیکولر فلسفہ کا جادو چھا گیا تھا اور یونانی فلسفہ سے متاثر ہو رہے تھے اور متاثر ہو کر الہات کا شکار ہو رہے تھے. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ترجمہ سنیے، ہمارے زمانہ میں بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کو اپنے متعلق گمان ہے وہ عوام سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، چنانچہ وہ خود کو مذہب سے بری سمجھنے لگے. حقیقت یہ تھی کہ آزاد نہ ہوئے بلکہ ارسطو، بکرات، سقراط کی قید میں آ گئے. ان سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے مذہب کو باطل اور لغو جانا. تو پہلے آپ نے مقاصد الفلاسفہ لکھی، پھر ایک اور مقالہ لکھا 18 گھنٹوں کے اندر. یقین جانیے میں تو کیا کروں، یہ ان کے علاوہ اور کچھ کیا نہیں. آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہو، کیوں اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، پر میں تو یہی کہتا ہوں یہ قدرت ہے اللہ کی. تحفۃ الفلاسفہ جو آپ نے لکھی اور میرے نبی کا معجزہ ہے کہ جو ظاہر ہو اب ہو آیا. امام الغزالی کے دور میں جا کے ظاہر ہوا. ظاہر ہے کہ آپ لوگ جب گفتگو کریں گے تو آپ اپنی ٹرمینالوجی، ڈیفینیشنز، الفاظ یوز کریں گے. میں اب کیا کہوں، 18 گھنٹوں کے اندر جو آپ نے ایک مقالہ لکھ دیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، امام الغزالی رحمۃ اللہ کی سب سے بڑی کرامت ہے. اور آپ نے اس کے اندر 20 بنیادی نکات جو ہیں وہ آپ نے تحریر کی ہے یونانی فلسفے کے. اور یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ اس دور کے اندر جو آپ نے نکات لکھ دی ہے آج نہ کوئی کم کر سکا نہ بڑھا سکا. بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے ہیں بھائی، آج کا دور کتنا ترقی یافتہ دور ہے. اس کے بعد بڑے بڑے فلاسفر آئے ہیں جنہوں نے امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی اعتراض جڑ دیے ہیں. ابن رشدی کو لے لیجئے، 20 بنیادی نکات جو آپ لکھ گئے ہیں نہ کوئی آگے بڑھا سکا نہ کوئی کم کر سکا. کوئی فلاسفر دشمن ہو یا دوست کم نہ کر سکا نہ بڑھا سکا. ابن رشد نے مخالفت کی ہے لیکن برائے مخالفت کی ہے، مخالفت برائے مخالفت کی ہے ابن رشد نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود لکھتا ہے کہ بھائی میں یہ تو نہیں کہتا کہ امام الغزالی کو جو ہے وہ فلسفہ نہیں آتا تھا لیکن وہ متعصب تھے. اب اس جملے کی کیا حقیقت ہے یہ تو آپ لوگ زیادہ گفتگو کر سکتے ہو بہتر. تحافت الفلاسفہ جس نے انگریزوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہوا ہے. آپ جانتے ہو عربی میں اس کا ترجمہ، انگلش میں ترجمہ، لیٹن میں ترجمہ، گریک کے اندر ترجمہ، بہت ساری زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا. اب میں اس کا ترجمہ کیا کر سکتا ہوں؟ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور پڑھیے. عربی میں بھی ہے یہ، انگلش میں بھی مل جاتی ہے، آپ اسے پڑھیے. لیکن میں اگر ترجمہ کروں گا تو گفتگو بہت ثقیل ہو جائے گی. میں آپ کی نظر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. خلاصے سے مراد کیا؟ یعنی میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں گفتگو کس قسم کی ہوتی ہے، اور بڑی شارٹ، زیادہ لمبی نہیں کروں گا. امام الغزالی نے فرمایا کہ 20 بنیادی نکات میں سے 3 بڑے ہیں. 3 بڑے ہیں. ایک مادہ ازلی ہے، قدیم ہے. عقل کو وحی پر فوقیت ہے. 2 کائنات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. 3 آپ فلسفہ پڑھ لیجئے، یہی کچھ چلتا رہتا ہے. اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی بات نہیں ماننی، ادھر ادھر گھوڑے دوڑائے رکھنے ہیں بس، فضول فرق بیٹھے رہتے ہیں نا، اور کیا کریں. مادہ ازلی ہے، عقل کو وحی پر فوقیت ہے، یعنی جو وحی نازل ہوتی ہے، اور کائنات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، آگے آگے خود خود بنتی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا، چونکہ آپ خود مجتہد تھے، مجدد تھے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مادہ ازلی ہے، عقل کو وحی پر فوقیت ہے، کہ یعنی نبی جو کہتا ہے ہر عقل مند آدمی وہ کہہ سکتا ہے،
اور کائنات جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی جو ہے وہ کافر ہے، خواہ وہ کتنی عبادت کرتا ہو۔ اس فتوے کی زد میں اگر کسی فلسفی کو کوئی غصہ چڑھا ہے نا، وہ اس کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے نہیں کہ امام الغزالی کو فلسفہ نہیں آتا تھا، امام الغزالی جیسا فلسفہ کسی کو بھی نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو عقیدہ رکھے گا، چاہے وہ عابد ہو، زاہد ہو، ظاہر جتنی بھی چیزیں ہوں، یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے۔ تو آپ نے اب جب ان کا رد کرنا چاہا تو 20 کا رد تو بڑا لمبا ہو جائے گا، اور میں بھی اگر گفتگو کرتا ہوں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ 3 جو ہیں یہ باقی جو ہیں وہ 17 کے اندر بھی ہیں، تو اگر یہ رد ہو جائیں گے تو باقی آٹومیٹکلی چلے گئے۔ تو آپ نے ان کے رد کے لیے قرآن کی آیات نہیں پڑھی، حدیث مبارکہ نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہی اصول ہم وضع کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں ان کو سب سے پہلے ہم پرکھتے ہیں منطق کے اوپر، جو تمہارا اصول ہے ہم اسی کے اوپر اس کو پرکھتے ہیں۔ دوسرا، یہ چیزیں جو تم نے بنائی ہیں یہ کیا فائدہ دینے والی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تیسرا اصول جس پہ ہم پرکھیں گے اس کو، وہ یہ کہ یہ حق ہے کہ باطل ہے، یعنی انہی کی چیزوں کے اوپر ان کو پرکھا۔ اب یہ نہیں کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہماری حدیث یہ کہتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا مثال دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے تحافت الفلاسفہ میں گفتگو کس طرح کی ہو رہی ہے، تو بس وہ سمجھانے کے لیے اس پہ میں گفتگو نہیں کر سکتا، اپنا اتنا مقام نہیں ہے، نہ اپنا اتنا علم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ مادہ ازلی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ زمین و آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل اعوذ برب الفلق، یہ جو فلق ہے نا، بگ بینگ، یہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، کن کہا تو کائنات جو ہے وہ بنی، اور ہر چیز پر اس کا حکم جو ہے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فلاسفر نے شور مچایا کہ مادہ جو ہے یہ مبدأ عالم ہے، مبدأ حقیقی ہے، یعنی بنیاد ہے یہ کائنات کی، اور اصل جو ہے وہ یہ بنیاد ہے، یہاں سے کام شروع ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر خود حرکت پیدا ہوئی اور سلسلہ آگے پھر چل نکلا، حرکت پیدا ہو گئی، آگے سلسلہ چل نکلا، وہ یہ چیزیں بندی گئی، سورج خوبصورت سا، چاند، ستارے، آسمان، درخت، یہ انسان، یہ بس حرکت ہوئی، اور آگے جو چیزیں آگے کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کام خود بہت چل پڑا۔ اب سمجھ رہے آپ، یہ فلاسفر کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، تم خدا کا انکار کیوں کرتے ہو، یہ مادہ کو آگے کیوں لے آئے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ پاک محسوس نہیں ہوتا، تو جو محسوس نہیں ہوتا، ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، تو ہم نہیں مانتے۔ اچھا تو بھائی مشاہدہ کی رٹ لگانے والوں، مادہ کی حرکت کا مشاہدہ کیا تم نے؟ تم کہتے ہو کہ جی ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو مادہ کو جب حرکت ہوئی تھی تب دیکھا تھا آپ نے؟ تم تو نہیں تھے بھائی، مادہ تو سب سے پہلے حرکت ہوئی ہے نا، تو بعد میں ساری چیزیں بنی ہیں، یہ تو فلاسفر تو تھے نہیں۔ اس کو بغیر مشاہدہ کے مان لیا، اللہ کو نہیں مان رہے۔ دیکھا نا، فارغ بیٹھ کے دنیا کو ایسے ہی ادھر کی ادھر بلیئرڈ کھیل رہے لفظوں کے۔ اب سوال یہ ہے کہ مادہ کیا ہے؟ مادہ کو کس نے محسوس کیا؟ آنکھ مادہ کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ آنکھ روشنی اور رنگ کو دیکھتی ہے، اور روشنی اور رنگ یہ مادہ نہیں ہے۔ کان مادہ کو محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ کان آواز کو سنتا ہے، مادہ آواز نہیں ہے۔ ناک مادہ کو محسوس نہیں کر سکتی، کیوں؟ ناک جو ہے یہ خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتی ہے، تو خوشبو اور بدبو جو ہے یہ مادہ نہیں ہے۔ زبان جو ہے یہ کھٹاس اور مٹھاس کو محسوس کرتی ہے، اور ذائقہ یہ مادہ نہیں ہے۔ جلد جو ہے یہ سردی اور گرمی کو محسوس کرتی ہے، مادہ گرمی اور سردی نہیں ہے۔ تو پھر مادہ کیا ہے؟ تو یہ سب اقرار کرتے ہیں کہ مادہ انتہائی کثافت کے باوجود محسوس نہیں ہوتا، صرف آثار سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ فلاسفر اس کو آثار سے پہچانتے ہیں کہ یہ مادہ ہے۔ تو ہمارا اللہ جو انتہائی لطیف ہے، پھر وہ تمہیں کیسے محسوس ہو جائے گا؟ ہیں مادہ کے بارے میں تو تم نے بنا دیکھے تسلیم کر لیا، آثار سے تسلیم کر لیا۔ تو یہی بات تو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم حواس خمسہ سے 5 گیٹس آف نالج سے کیسے تم جانو گے؟ وہ انتہائی لطیف ہے، وہ اپنے آثار سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ کہا، تدبر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، تدبر کرو، کائنات کی چیزوں پہ، اونٹ کے اوپر غور کر،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. ایک ایک چیز پہ توجہ دلا رہا ہے. اپنے پہ غور کر, آسمان کی طرف دیکھ. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. یہ کیا ہے؟ توجہ دے, دیکھ. مادہ کو مان لیا, حالانکہ آیا نہیں, نہ دیکھا, آثار سے پہچان لیا. تو مسلمان نے یہ کہا بھائی مادہ اللہ نہیں ہے, اللہ ہے جو انتہائی لطیف ہے. اب دیکھیے تمام فلاسفہ روح کو مانتے ہیں, فارغ بیٹھ کر لفظوں کا بلیڈ کھیلتے رہتے ہیں, ٹک کدھر مار دیا, ادھر مار دیا, ادھر مار دیا. وہ جوہر ہے, جوہر نہیں ہے, عرض ہے, مرکب ہے کہ بسیط ہے, اس کو چھوڑو. مانتے تو ہو کہ نہ روح ہے, جو بھی ہے وہ مرکب ہے کہ بسیط ہے, عرض ہے کہ جوہر ہے, کیا ہے تو صحیح نا. تو کیا دیکھی نہیں؟ تو جب نہیں دیکھی تو مانتے ہو نا. تو کیا وجہ ہے کہ کئی چیزیں تم بنا دیکھے مان لیتے ہو, لیکن یہ یونان کے فلاسفر فارغ بیٹھے ہوئے لفظوں کا بلیڈ کھیل رہے, یہ غیر محسوس اور نہ نظر آنے والی کئی چیزوں کو مان رہے ہیں, لیکن اللہ کو نہیں مان رہے. اس کی جگہ پہ مادہ کو لا کر کھڑا کر دیا. جو یونان کے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9 آسمان ہیں, 10 عقلیں ہیں جن کے واسطے سے دنیا پیدا ہوئی. بندہ پوچھے تم نے دیکھے ہیں 9 آسمان 10 عقلیں دیکھی تم نے؟ نہیں. اچھا, تو یہاں تم بھی وہی چیز استعمال کر رہے ہو بنا اقرار کیے جسے ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یؤمنون بالغیب, وہی چیز فلاسفر استعمال کر رہے ہیں دوسرے کے لیے. اب فلاسفر جو ہیں وہ مادہ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس میں قوت ارتقاء خود بخود پیدا ہوئی. سیدھا سادہ اللہ کا اقرار نہیں کرنا, مادہ کو تنگ کرنا ہے. اب امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الفلاسفہ پڑھیے, آپ فلسفے کو پڑھیے, تو میں آپ کو صرف دے رہا ہوں کہ کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے, میں ترجمہ نہیں کر رہا. اب امام الغزالی رحمۃ اللہ نے کیا ان کو منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا. اب مادہ سے اللہ تعالیٰ کا وجود, یہ کہتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ قدیم ہے. مادہ قدیم نہیں ہے. تمام فلاسفر یہ جانتے ہیں کہ مادہ میں حرکت ہوئی, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ حرکت ہوئی, آگے وہ چل پڑا سلسلہ. تو یہ تو مانتے ہو کہ حرکت ہوئی, تو جس میں حرکت ہوئی اس میں سکون بھی. اب جس میں حرکت و سکون ہے وہ قدیم ہو نہیں سکتا. جس میں حرکت اس میں سکون کی قابلیت, اور جب سے مادہ ہے حرکت و سکون الگ نہ ہوا, اس وجہ سے مادہ جو ہے وہ حادث ہے, قدیم نہیں ہے. کیونکہ حدوث اس کی حقیقت میں داخل ہو گیا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مادہ حرکت و سکون کے بغیر پایا گیا, کیونکہ کوئی شے اپنی صفت لازمی, جو لازمی صفت ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں پایا جاتا. تو مادہ کو قدیم مانو تو حرکت و سکون جو لازم ہے انہیں حادث مانو, تو لزوم کا ربط نہیں ہو سکتا. تو جب ثابت ہوا کہ مادہ حادث ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ عدم سے وجود میں کیسے آ گیا. تو ماننا پڑے گا مادہ کسی ایسی ذات نے, مادہ کو کسی ایسی ذات نے اپنی مصلحت سے پیدا کیا جو ازل سے ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اب مادہ غیر ذی شعور ہے, ذی شعور نہیں ہے. تو جب ایک چیز ذی شعور نہیں ہے تو اس نے شعور والی چیزیں کیسے پیدا کر دی؟ اس مادہ نے انسان کیسے پیدا کر دیا؟ اس مادہ کو کیسے پتا چلا کہ آنکھیں یہاں ہونی چاہیے اور ایک گڑا ہونا چاہیے اس کے اندر ہو؟ کیونکہ بچہ بار بار گرتا ہے تو یہ چوٹ یہاں لگے, یہ آنکھ ایک دفعہ پھوٹ گئی تو دوبارہ نہیں بنے گی, یہ پھٹ گیا تو خیر ہے کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گا. مادہ کو کس نے بتایا کہ کان 2 ہونے چاہیے اور اس سائڈ پہ ہونے چاہیے, اور اس کی ایک ڈش ہونی چاہیے تاکہ ہوا اندر پھنس کر اندر گھوم جائے؟ مادہ کو کس نے بتایا کہ ناک یہاں ہونا چاہیے؟ اگر ناک پیچھے ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ روٹی کھاتے پہلے پیچھے لے کر جاتے. مادہ کو کس نے بتایا کہ 2 کڈنی ہونی چاہیے, ایک جب ورک نہیں کرے گی تو دوسری کرنے لگ جائے؟ ایک غیر ذی شعور کو مادہ جس میں شعور نہیں ہے اس نے ایسا زبردست انسان کیسے بنا دیا ہے؟ یار ایک کمپیوٹر نہیں بنا سکتے, کسی مادے غیر ذی شعور کو بولو کمپیوٹر بنا دے,
جبکہ کمپیوٹر انسان کے برابر میں کوئی کچھ بھی مقام نہیں رکھتا. تو ماننا پڑے گا. تو میں نے آپ کو رنگ گفتگو سنایا ہے. بس امام الغزالی رحمۃ اللہ کی گفتگو کو پڑھنے کے لیے 10 سال پہلے فلسفہ پڑھنا چاہیے. میں نے آپ کو بس اتنا بتایا کہ یہ ایک چیز ابھی بتائی ہے. اس کے بعد وہی جو ہے عقل کو وہی پہ فوقیت ہے، اور اس کے علاوہ یہ ساری لمبی گفتگو ہو جائے گی. آپ ذہن نشین فرما لیجیے. یہ ہوتا ہے مادہ ازلی ہے. یہ فلاسفر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم جب یہ تسلیم کرتے ہو کہ مادہ جو ہے اس میں حرکت اور سکون ہے، حرکت ہوئی ہے، تو حرکت اور سکون جو ہے اس کی لازمی صفت ہے، اور لازمی صفت جو ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوتی. تو اس کے ساتھ ہے، تو جب اس کے ساتھ ہے تو یہ حادث ہوا. تو جب یہ حادث ہوا تو یہ قدیم تو نہیں نہ ہوا. تو پھر اس کو حرکت کس نے دی؟ کس نے حرکت دی؟ پھر وہ علت و معلول کا سلسلہ شروع کر دیں گے. اس نے آخر جا کے پھر رک جاؤ گے. تو ہمارے پاس جواب ہے، فلاسفر کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. یہی وجہ ہے، اس کتاب کی وجہ سے جو تحافت الفلاسفہ ہے، آپ کو امریکہ والے اور یورپ والے ان کے گرویدہ نظر آئیں گے. آج کل کتاب لکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس اگر پیسے ہیں اور بندے ہیں تو آپ ان کو پیسے دیں اور بندوں کو اپنا نام اوپر لکھوا دیں تو کتابوں کی تعداد بڑھاتے چلے جائیں. لیکن امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو تب کتابیں نہیں تھیں، یہ کتاب ہوتی ہے. تو 18 گھنٹوں کے اندر آپ نے جو لکھا، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، امام الغزالی رحمۃ اللہ کی کرامت کہتا ہوں. اور آج تک یہ لوگ سر جھکاتے ہیں. تو جیسے ہم لوگوں نے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، اسی طرح ہم نے امام الغزالی کے ساتھ بھی کیا. ایک آدھ کبھی کوئی ان کی وہ باتیں جو ہے نا وہ جو بڑی مشہور ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، باقی انہوں نے اصل کام کیا کیا ہے اس کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے. ہمیں تو چاہیے کہ بڑی بڑی جو ہیں وہ کانفرنسز کریں، ہم بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، اور عیسائیوں کو بلایا جائے، یہودیوں کو بلایا جائے، ان سب کو بلایا جائے. اور امام الغزالی نے جو تحافت الفلاسفہ جو لکھی ہے کتاب، اس کے اوپر گفتگو کی جائے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خود نہیں وہ آتی، وہ خود ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ چکر ہے. ٹرننگ پوائنٹ، یہ فلسفے کا اتنا بڑا امام جو ہے وہ صوفی کیسے بن گیا؟ بس اس لیے ہم نے آج چنا ہے کہ میرے جو لسنر ہیں ماشاءاللہ، وہ ان کو یہ بتلاؤں کہ تصوف کتنا بڑا ہے. اور آپ بھی جب کسی سے گفتگو کرو تو لوگ آپ سے پوچھو بھائی تصوف کیا ہے؟ کوئی یار سب چھوڑ، امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ. اگر تصوف کچھ نہیں ہے تو فلسفے کا اتنا بڑا امام کیوں پلٹ رہا ہے واپس؟ تو بس اس لیے چنا ہے. اور آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ اس کو بھی بڑے دھیان سے جو ہے وہ اسے سماعت کریں گے. مناظر آپ ایسے تھے کہ بغداد جو مناظرہ کا گھر تھا، وہاں کی بڑی یونیورسٹی کے ڈین تھے، فقہ میں مجتہد تھے، فلسفے میں مجدد و امام تھے، مدرسہ نظامیہ کے جہاں جانا اور لیکچر دینا سعادت کی بات تھی، اور آپ وہاں کے پرنسپل تھے. اور مصنف ایسے تھے کہ جو لکھ دیا حرف آخر. اور مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ بادشاہ خلیفہ آپ سے حکومتی معاملات میں مشورہ لیتا ہے. اور دولت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ بغداد میں داخل ہوئے تو جانتے ہو کہ آپ کی سواری اور آپ کے لباس کی قیمت کیا تھی؟ 500 دینار. 5 سال آپ نے نظامیہ کے معاملات کو سنبھالا. 488 جمادی الاولیٰ میں طبیعت میں کچھ تبدیلی آنے لگی. یہ حصہ اصل ہے جس کی وجہ سے میں نے امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے دولت، شہرت، مذہبی مرتبے کی بلندیوں کو چھوا، مگر سکون آپ کو تصوف کے اندر ملا. تو میں یہ چاہوں گا کہ سب لوگ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھیں. حجت الاسلام امام الغزالی کا تصوف کی طرف آنا 488 ہجری میں یکدم نہیں ہوا، اب انہوں نے ایک دم سے داخل ہو گئے، نہیں. اللہ تعالیٰ جدھر آدمی کو لانا ہوتا ہے نا، تھوڑی 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 تھوڑی، کبھی ایک دے دی پھر وقفہ، پھر ایک ڈوز دے دی پھر وقفہ، اس طرح ہوتا رہتا. فقہ اور فلسفے میں آپ امام بن گئے. اب آپ دیکھیے کہ رب تعالیٰ تصوف کی طرف کیسے لا رہا ہے. تو اب یکدم نہیں آئے. سب سے پہلے آپ کے ابا حضور صوفیاء کے محفلوں میں جانا، وہیں بیٹھنا، ایک چیز داخل ہوگی. پھر اس کے بعد آپ کے بھائی احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، زبردست صوفی. انہوں نے تو فرض علم پڑھنے کے بعد سب کچھ ہی تصوف کے نام سونپ دیا، وہی کچھ آپ اختیار کرنے لگے. کچھ حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ آپ کے بھائی ہی ہیں.
احمد الغزالی یہی آپ کے پیر و مرشد ہے؟ واللہ عالم۔ مگر یہ بات تو طے ہے کہ آپ کے بھائی وقتاً فوقتاً اس راہ کی خبر آپ کو دیتے رہتے تھے۔ قطب الدین محمد اربیلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سفر تصوف کے متعلق یوں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں آپ نے علم شریعت کو ہی آخری منزل سمجھا کہ علم شریعت آخری منزل ہے، لیکن آپ کی ملاقات شیخ یوسف نساج رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو کچھ مجاہدات اور کچھ وظائف بتائے، آپ وہ وظائف اور مجاہدہ جو ہے وہ کرنے لگے۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں، سوئے ہیں، نور ہی نور دیکھتے، تو آواز آتی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی، ان کو خواب میں میں تمہارا رب ہوں۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ شاید کوئی وسوسہ ہو، تو آواز آئی وسوسہ نہیں ہے، اور تم ہماری بات غور سے سنو۔ مگر پھر آواز آئی میں تمہارا رب ہوں، تم نے مجھ سے محبت کرنے والوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ تو میری محبت میں سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، تم ان سے محبت کرو اور ایک روز تم بھی سب چھوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ واہ، آپ پر ایک تجلی پڑی، تو اب ان سے، اولیاء سے، صوفیاء سے آپ کو محبت ہونے لگی۔ صبح اٹھے تو دل مسرت سے بھر گیا، اٹھتے ہی شیخ یوسف نساج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اپنا خواب سنایا، وہ سن کر بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہ ابتدا ہے، آگے بڑھو، ایک دن تم عرش دیکھو گے، عرش سے پرے دیکھو گے، اور اپنے نفس کو صاف کرو، پھر وہ کچھ نظر آئے گا جس کا ادراک آنکھ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر جل شان۔ اس کے بعد آپ شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ان سے بھی وظائف سیکھے، نوافل پڑھنے کا طریقہ اور نوافل سیکھے، ان سے عبادات میں یکسوئی کا طریقہ سیکھا۔ علامہ عبد الرحمن الجامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعر آفاق کتاب نفحات الانس میں لکھتے ہیں کہ آپ کی امام شیخ علی فارمزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور عقیدت تھی، اور امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول بھی لکھا ہے، ترجمہ اس کا، سالک کے لیے اللہ تعالیٰ کے سارے صفاتی نام بھی وصف بن جائیں تب بھی وہ سلوک میں واصل کامل نہیں ہے، کہ یعنی ولی کامل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، صفاتی نام، وہ سارے صفاتی نام کو اپنی عادات کے اندر داخل کر لے تو پھر بھی وہ کامل ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ قول امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نقل کیا۔ بعض نے ان کو امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر و مرشد قرار دیا۔ شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام فضل بن محمد تھا۔ آپ نے فیض حاصل کیا شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی ہیں وہ بھی انہی کے مرید ہیں، ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سارا فیض انہوں نے انہی سے حاصل کیا۔ اور شیخ احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ جو امام غزالی کے بھائی ہیں، ان کو اتنا کشف حاصل تھا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے اگر پوچھا کہ آپ کے بھائی محمد کدھر ہیں، کہنے لگے وہ خون میں ہیں۔ وہ آدمی اٹھا اور مسجد میں گیا تو دیکھا تو امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، قریب گیا اور جا کر اس نے وہی بات بتلا دی جو آپ کے بھائی نے کی تھی تو ہم مسکرا پڑے، کہنے لگے اس نے سچ کہا ہے، اصل میں ابھی اس وقت فقہ کا ایک چیپٹر ہے باب الحائض، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو اس نے صحیح کہا کہ میں خون میں ہوں۔ اتنا کشف تھا ان کا۔ یہ باتیں سنانے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی بات نہیں کہ آپ تصوف کو جانتے نہ تھے، مگر رجحان کم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت و فلسفہ کا امام بنا دیا، اب اپنی طرف اور طریقت کی طرف کھینچ لیا۔ 488 ہجری داخل ہوئی تو تصوف کا یہ بیج آپ کے دل میں جو تھا بڑا ہونے لگا۔ اس کا سبب خود سنیں، آپ کیا فرماتے ہیں، جو انہوں نے اپنی کتاب المنقذ من الدلال والمفصح عن الاحوال میں لکھا ہے۔ قلموں، فلاسفہ، باطنیہ، صوفیہ کا مطالعہ کیا، مگر صوفیہ کو سچا پایا، حقیقت ان کے پاس ملی۔ علمت یقیناً ان صوفیتہم السالکون بطریق اللہ تعالی خاصتا وان سیرتہم احسن السیر وطریقہم اسوب الطرق واخلاقہم ازکی الاخلاق فإن جميع حرکاتہم وسکناتہم فی ظاہرہم وباطنہم مقتبس من نور مشکات النبوہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ جملے سنانے کے لیے میں نے آپ کو اتنی تمہید جو ہے وہ باندھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ صوفیاء ہی وہ ہیں
کہ جو اللہ کے راستے پہ خاص طور پہ چل رہے ہیں، ان کی سیرتیں ہی سب سے اچھی سیرتیں ہیں، ان کے طریقے ہی سب سے صحیح طریقے ہیں، ان کے اخلاق ہی سب سے پاکیزہ اخلاق ہیں۔ اپنی تمام حرکات کے اندر، سکنات کے اندر، ظاہر کے اندر، باطن کے اندر انہوں نے نبوت کے مشکات سے نور کو حاصل کیا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، با یزید بستامی، امام محاسبی، ابی طالب مکی، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے، ان کے ملفوظات و اشارات کو پڑھا اور راہ پر واضح ہو گئی۔ جب آدمی شریعت پڑھ لیتا ہے تو طریقت اس کا دوسرا مقام ہے، اس کے بعد پھر حقیقت۔ WRW گارڈنر نے امام الغزالی رحمہ اللہ پہ ایک مضمون لکھا ہے، الغزالی ایز صوفی۔ اسے کیلیفورنیا کی یونیورسٹی نے 26 اپریل 2012 میں چھاپا۔ وہ لکھتا ہے، according to امام الغزالی religion consists of 3 parts: belief, works and experience of spiritualities۔ تو امام الغزالی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے، اور پھر ایکسپیرینس آف اسپرچویلٹیز۔ یہ بہت ضروری ہے، طریقت۔ بس وہ دن آ گیا جب جسم سے روح کا سفر، باہر سے اندر کا سفر، ظاہر سے باطن کا سفر، شریعت سے طریقت کا سفر، حال سے حال کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اب لیکچر دے رہے تھے تو احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جولانی کو اور روانی کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آگے طلبا کیا علماء بیٹھے ہوئے آپ کی محفل کے اندر۔ آپ نے جب ان کی شان و شوکت کو دیکھا تو آپ نے ایک صوفیانہ شعر پڑھا اور پڑھ کے چل دیے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا وقت تھا، وہ شعر دل میں کھپ گیا۔ اس جملے نے ہلچل مچا دی، وہ تصوف کا بیچ ایک دم درخت بن گیا۔ اس نے باقی رستے حتیٰ کہ زبان بھی بند کر دی۔ دوسرے دن آپ لیکچر دینے کے لیے جب مسند پر بیٹھے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من، اس کے علاوہ منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا۔ جس کے سامنے دنیا کے فلاسفر جو ہیں وہ گنگے ہو گئے تھے، آج وہ ان کے سامنے کہ جو ان کے اپنے شاگرد ہیں، آپ بول نہیں پا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، بس اس سے آگے آپ کی زبان نہیں چل رہی۔ آپ مسند سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ عجیب کیفیت آ رہی ہو گئی۔ تمام قیمتی لباس صندوق سے نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، اپنے کپڑے، اپنے جوتے باہر پھینک رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک تسبیح ملی، وہ تسبیح آپ کے ابا کی تھی جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، آپ کے ابا پڑھتے تھے۔ تسبیح نکال کے چومنے لگ گئے، تسبیح پکڑ کے ساری رات روتے گزر گئے۔ بقول علامہ اقبال، کچھ ایسی کیفیت تھی، عطا اسلاف کا سوزے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنون کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، طبیب بلائے گئے، طبیبوں نے آ کے چیک کیا، کہنے لگے نہیں، جسمانی بیماری ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی ہو رہا ہے۔ کچھ حالت سنبھلی تو بھائی کو بلایا، اپنی فیملی اور سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، کہا یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، ان کا خیال رکھنا، اور ضرورت کی جو چیزیں تھی وہ رکھی، باقی اپنے سارے قیمتی لباس، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام پر غربا کو دے دی۔ فرماتے میں چلا حال کے راستے، آخرت میں کامیابی تبھی حاصل ہوگی جب اس دار فانی سے بے رغبتی ہو جائے، اور وہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ آپ نے نظامیہ کی انتظامیہ کو بتایا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، حج کی وجہ سے اصرار کم ہوا، ورنہ شاید آپ بغداد سے نکل بھی نہ پاتے۔ ضرورت کا سامان گھر رکھا، باقی تمام کپڑے خیرات کر دیے اور تنہا بغداد کی طرف نکل کھڑے۔ ذوالقعدہ 488 ہجری نومبر 1095 عیسوی میں بغداد کو الوداع کہا آپ نے۔ تو یہاں سے آپ نے سیریا، شام کا رخ کیا، مسجد اموی دمشق میں پہنچے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ مسجد کے مغربی منارہ جو تھا اس میں بیٹھ جاتے، عبادت کرتے، مراقبہ اور ذکر، جو تصوف کی چیزیں ہیں وہ آپ وہاں کرتے رہتے، اور مسجد کی صفائی بھی کرتے۔ یہ ذرا چیزیں دیکھیے، اب مسجد کی صفائی کرتے، جھاڑو دیتے مسجد کے اندر، کوئی آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ اور رات کے ٹائم کیا ہوتا، باہر نکل جاتے، کسی ٹوٹے ہوئے مکان کے اندر بیٹھ جاتے آگ جلا کے، اور وہاں بیٹھ کر اس آگ کی روشنی کے اندر لکھنے لگ جاتے، لکھتے بھی تھے ساتھ۔ ایک دن آپ جھاڑو دے رہے ہیں تو مسجد اموی کے اندر جو ہے
وہ ہلکا بھی لگتے تھے، درس بھی ہوتے تھے۔ ایک کسان آیا، وہ آ کر علماء سے پوچھتا ہے مسئلہ، وہ اس سے جواب نہ دے پائے، اس کی تسلی نہ ہوئی، وہ آپ کے پاس سے جب گزرا تو آپ نے اس کو کہا ٹھہریے، آپ نے کیا سوال پوچھا ان سے؟ کسان نے سوال کو دہرایا، امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی بخش اسے جواب دیا، اور جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو علماء آپ کو دیکھ رہے تھے۔ جب اس آدمی کے چہرے کے اوپر اطمینان کے آثار نظر آئے تو وہ بھی قریب آ گئے، کہنے لگے کیا جواب دیا ہے؟ تو وہ جواب جب سنایا تو وہ ان کو دیکھنے لگے، کہنے لگے ہم ان کو روز دیکھتے ہیں، یہ یہاں جھاڑو دیتے ہیں۔ تو گفتگو جب چلی تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ شخص کتنا بڑا عالم ہے، اس کے پاس تو بہت علم ہے، تو آپ نے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے حضور آپ ہمارے حلقہ میں بیٹھا کریں۔ آپ چند دن بیٹھے اور جو آپ نے گفتگو فرمائی وہ لوگ آپ کے بڑے گرویدہ ہو گئے۔ تو اکثر ٹاپک پہ جب گفتگو ہوتی تھی تو وہ آپ ہی سے گزارش کرتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اسے بیان کیجئے، تو آپ بیان کرتے تو وہ لوگ لکھتے، بڑے حیران رہتے۔ آپ نے 2 سال یہاں قیام فرمایا، 489 ہجری اور 490۔ الاقتصاد فی الاعتقاد یہاں لکھی، قواعد العقائد لکھی، الرسالۃ القدسیہ لکھا، احیاء العلوم آپ نے یہیں شروع کی تھی، اور یہاں آپ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد کے درس بھی دیا ہے آپ نے یہاں۔ اللہ اکبر جل شان۔ ایک روز بقول علامہ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جامعہ امینیہ دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حلقہ درس تھا، وہ لیکچر دے رہے تھے۔ اس لیکچر کے اندر استاد صاحب نے اپنے طلباء سے یہ کہا کہ امام الغزالی یہ کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی گفتگو کے اندر کسی کو بطور دلیل بطور حوالہ پیش کریں۔ کہا امام الغزالی یہ کہتے ہیں، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس دن پھر میں نے دمشق کو چھوڑ دیا کہ کہیں تکبر اور غرور میرے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ وہاں سے آپ دمشق بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے 490 ہجری کے آخری مہینوں میں، دوسرے حصے میں آپ بیت المقدس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی طرف آپ بڑھے۔ بفضل خدا انشاءاللہ الرحمن حاضر رحمت میرا بھی 20 نومبر 2016 کو میں بھی روانہ ہو رہا ہوں۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سفر جو ہے وہ آسان فرما دے۔ میری بھی بڑی آرزو ہے کہ وہاں نماز ادا کروں اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر حاضری دوں اور دعا مانگوں مسلمانوں کے لیے۔ تو حضرت امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ 490 کے آخری مہینوں میں بیت المقدس کی طرف بڑھ گئے۔ اعلام الصوفیہ صفحہ 389 پر ہے، حین ارتحل الی بیت المقدس یدخل کل یوم قبۃ الصخرہ۔ اب وہاں پہنچے تو قبۃ الصخرہ جو ہے نا، اسے آج کل ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، تو آپ وہاں اندر داخل ہو جاتے اور وہاں بیٹھ کر مراقبہ کرتے، ساتھ ساتھ لکھائی کا کام بھی شروع۔ وہاں بھی لوگوں کو آپ نے تعلیم دی، اپنا بتاتے نہیں تھے، لیکن ایک عام جیسے استاد ہوتا ہے یا جیسے قرآن یاد ہے یا چیزیں آتی ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر بھی لوگوں کو تعلیم دیتے۔ قواعد العقائد آپ نے یہی لکھی ہے، یہاں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تو رخصت ہونے سے پہلے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک میں تشریف لے کر گئے۔ تو امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ گئے، زیارت کی، دعا مانگی اور عہد کیا کہ کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہ ہوں گا، کسی بادشاہ سے تحفے تحائف قبول نہ کروں گا، کسی سے مناظرہ نہ کروں گا۔ یہ 3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ آپ نے وعدہ کیا۔ وہاں سے پھر آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ کتنا عمل ہے حدیث کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہونا بہت ثواب کی بات ہے بنسبت دوسرے شہروں کے۔ آپ وہاں سے حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کا فریضہ ادا کیا، مدینہ شریف حاضری دی، وہاں آپ نے ملاقات کی علماء سے، صوفیاء سے، وہاں بھی کچھ دیر آپ رہے۔ مصر میں پھر اس کی بات چلے گئے، اسکندریہ میں آپ رہے۔ بقول ابن خلقان یوسف بن تاشفین سے ملنے کے لیے مراکش جانا چاہتے تھے، مگر آپ کو اس کے انتقال کی اطلاع ملی۔ اس کا انتقال 499 ہجری میں ہوا ہے۔ حضرت رحمت ربی میں نے اس کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھی۔ تو امام محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 488 سے 499 تک بغداد سے باہر رہے۔ آپ نے صوفیاء سے ملاقات کی، مزارات پر حاضری دی، مکہ مدینہ قیام کیا۔ اس دوران آپ نے بہت ساری کتابیں بھی آپ نے لکھی۔ آپ کا ایک لکھا ہوا صفحہ ایک کتاب ہے،
ایک لکھا ہوا صفحہ، ایک کتاب ہے۔ بغداد آپ واپس آئے، کیوں؟ امام صاحب کا باطنی سفر مکمل ہوا تو آپ کو خواب میں الہام ہوا کہ اب آپ واپس جائیں۔ لوگوں کی اخلاقی زندگی متاثر ہو رہی ہے، آپ کو بھی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ علم اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک طریقت شامل نہ ہو۔ آپ بغداد پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سنجر سلجوکی، معز الدین و دنیا ابو الحارث احمد سنجر بن ملک شاہ، یہ اس کا پورا نام ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ 11 سال میں بغداد کے حالات میں کافی تبدیلی آ گئی ہے اور اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اسلام صرف مناظرہ تک محدود رہ گیا ہے۔ پھر ایک دفعہ امام الغزالی کو مسند پر لے کر آؤ واپس دوبارہ، تاکہ ان کی اخلاقی اقدار کو ٹھیک کریں۔ اور یہی سیم اشارہ جو ہے وہ جو صاحب درد علماء ہیں ان کے دل میں بھی ہوا۔ تو بغداد کے اندر مشہور ہو چکا تھا کہ امام الغزالی تشریف لا چکے ہیں واپس، 11 سال کے بعد اب واپس تشریف لائے۔ جب سلطان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے وزیر فخر الملک کو بھیجا، آپ کو دوبارہ مدرسہ نظامیہ میں لیکچر دینے کی التجا کی گئی، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اب کیونکہ اب ایک تعلیم کا ایک مقصد جو ہے وہ باقی تھا، کیونکہ علم اور اسلام صرف فلسفہ ہی نہیں ہے، صرف شریعت ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ہے، وہ لازمی ہے۔ مدرسہ نظامیہ میں واپسی آئے تو آپ کو بغداد چھوڑے ہوئے 11 سال ہو چکے تھے، فضا پھر سے ذہنی عیاشی سے بھری ہوئی تھی، فلسفہ نے مزید تشکیک کے بیج بو دیے تھے، لوگ اخلاقی اقدار سے ہٹ رہے تھے، باطنی فرقہ الگ نقصان پہنچا رہا تھا۔ آپ نے اب جو لیکچر شروع کیے وہ پہلے سے الگ تھے، سب سے پہلے آپ نے نظام کو چینج کیا، مدرسہ نظامیہ کے نظام کو چینج کیا۔ آپ نے فرمایا سنو، تمام یونیورسٹیز کے اندر اور ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نمبرز کوئی زیادہ لے لیتا ہے تو اس کو اگلی کلاس میں بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن مدرسہ نظامیہ کے اندر یہاں اگر کوئی 100/100 نمبر بھی لے لیتا ہے تو تخصص میں تب جائے گا کہ جب اخلاقیات کے اندر بھی اس کے اتنے ہی نمبر ہوں۔ اس بات کی طرف بہت کم جو ہے وہ دھیان دیا جاتا ہے، بس یہی دیکھا جاتا ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر کہ آپ نے میتھمیٹکس میں نمبر لے لیے، اسٹیٹسٹکس میں لے لیے، اکنامکس میں لے لیا، آپ نے اردو میں، انگلش میں، لیٹن آپ نے نمبر لے لیے، سو ٹھیک ہے جائیے اگلی کلاس میں۔ لیکن عام نے یہ کہا کہ نہیں، اخلاقیات کو بھی چیک کیا جائے گا کہ یہ جو نمبر لے رہا ہے کیا اس کا کردار بھی اچھا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی فرق پڑا کہ نہیں۔ اس کے اوپر جو سب سے زیادہ دھیان دیتے ہیں آج کے دور کے اندر صرف دعوت اسلامی، جس کے امیر مجدد مسلک کے اہل سنت مولانا شیخ الیاس قادری مدظ اللہ علیہ ہیں، ان کے مدارس میں لازمی طور پر امام الغزالی کے اصول کو اپنایا گیا ہے۔ پیپرز تیار ہیں ہر گریڈ کے، اور وہ بچہ جو ہے وہ مدنی پھولنا، وہ جا کے پوچھا جاتا ہے آج اس نے یہ کام کیے، تو اخلاقیات پر بھی دھیان دیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ علم کا پھل یہ ہے کہ آخرت کی طرف دھیان جائے اور روحوں کا تزکیہ ہو۔ روزی کمانے کے علوم بھی پڑھو، لیکن سب سے ضروری علم وہ ہے جس سے رب کو منانے کا طریقہ آتا ہے۔ امام الغزالی نے اپنے لیکچرز میں احیاء العلوم کے انداز کو سامنے رکھا۔ آپ کی زندگی ہی کرامت ہے، جو کام آپ نے گھنٹوں میں کیا اس کے لیے لوگوں کو سالوں لگتے ہیں۔ اب کی بار آپ نے ملک کے ہر طبقہ کی اصلاح کی، سب سے پہلے علماء کو پکڑا، ان کو عمل کی طرف راغب کیا اور تصوف کی تعلیم دی۔ روضۃ الطالبین عمدۃ السالکین 73 صفحات کا یہ رسالہ ہے، شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی احرق قلوب اولیائہ بنیران محبتہ۔ اس رسالے میں 43 باب ہیں۔ دوسرے باب میں ادب کے بارے میں گفتگو کیا، اور بچوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ نے اس میں دوسرے باب میں ادب کے بارے میں گفتگو کی اور کہا العبد یصل بطاعتہ الی الجنۃ وبادبہ الی اللہ تعالی۔ طاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا، ادب کرے گا تو رب تک پہنچے گا۔ کے بارے میں تیسرے باب میں فرمایا وَيَكُونُ نِهَارُهُ صَائِمًا وَلِسَانُهُ صَامِتًا لِأَنَّ كَثْرَةَ الطَّعَامِ وَالْكَلَامِ وَالْمَنَامِ تَكْسِي الْقَلْبَ وَزَهْرَهُ رَاقِعًا وَجَبْهَتَهُ سَاجِدَةً وَعَيْنَهُ دَامِيَةً وَغَامِضَةً وَلِسَانَهُ ذِكْرًا وَقَلْبَهُ خَزِينًا۔ تمہارا دشمن تمہارا نفس، وجود اور شیطان ہے، غذا کم کر دو، غذا کم کر دو، یہ تم پہ حاوی نہ ہوں گے۔ خود کو مرشد حق کے حوالے کر دو، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے 8 اصول اپنا لو۔ ہمیشہ باوضو رہو، مسلسل روزہ رکھو، کم بولو، زیادہ مراقبہ، زیادہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، شیخ سے زیادہ رابطہ رکھو، خواہشات کی جو ہے وہ نفی کرو، اللہ سے شکایت نہ کرو۔ یہ اصول اپنا لو،
امام الغزالی رحمہ اللہ کا لیکچر چینج ہو گیا. تصوف کیا ہے؟ خود ہی فرماتے ہیں طرح النفس فی العبودیت و تعلق القلوب بالربوبیت. التصوف اولہ علم واوسطہ عمل واخرہ موہبہ. تصوف کے اصول بتلایا آپ نے. عقل الحلال والاقتداء برسول اللہ فی اخلاقہ وافعالہ واوامرہ وسننہ. عقل حلال ہے اور اقتداء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اقتداء کرنا، پیچھے چلنا آپ کے اخلاق میں، آپ کے افعال میں، آپ کے اوامر میں، آپ کی سنن میں پیچھے چلنا. اور فرمایا جو قرآن و حدیث کو نہ مانتا اس کو مرشد کبھی نہ ماننا. جو قرآن و حدیث کو نہ جانتا اس کو مرشد کبھی نہ ماننا. منہاج العارفین اس کو آپ نے یوں شروع کیا الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بذکرہ. اور باب النیت میں فرمایا لا بد للعبد من النیت فی کل حرکت وسکون. یہ نیت عمل میں نہیں، ہر حرکت کے اندر جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. وان کل جزء من اجزائک زکات واجبۃ للہ تعالی. تیرے اجزاء میں سے ہر جز کی جو ہے وہ زکات ہے اور یہ ضروری ہے تیرے پر اللہ کی رضا کے لیے. تو دل کی زکات کیا ہے؟ تو فرمانے لگے دل کی زکات یہ تفکر فی عظمتہ و حکمتہ و قدرتہ و حجتہ و نعمتہ و رحمتہ. تو غور کرے اس کی عظمت میں، اس کی حکمت میں، اس کی قدرت میں غور کرے، اس کی نعمتوں میں غور کرے، اس کی رحمت میں غور کرے. آنکھ کی زکات کیا ہے؟ کہ تیری غیر عورت کے اوپر نظر نہ پڑے. کان کی زکات کیا ہے؟ کہ قرآن سن اور وہ سن جس میں اور جس سے تیری نجات ہو. زبان کی زکات کیا ہے؟ وہ بول جو تجھے رب کا محبوب بنا دے، رب کو پسند ہو. ہاتھ کی زکات کیا ہے؟ کہ ظلم سے روکنا اپنے ہاتھ کو اور بھلائی کے کام میں اپنے ہاتھ کو لگانا. پاؤں کی زکات کیا ہے؟ چل کر ان مقام کی طرف جانا، چل کر ان مقامات کی طرف جانا جو تیرا دین سلامت رکھے. میں آپ کو ان کی کتابوں سے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جب آپ واپس آئے ہیں 11 سال بعد تو آپ لیکچرز کس انداز کے ہیں. اس کتاب کے آخر میں آپ نے صوفی کے لباس کے متعلق بحوالہ شیخ محمد بن علی ساکن لکھا ہے جب سالک خرقہ پہننے کا ارادہ کرے تو فالواجب علیہ ان یخلع الثوب الذی کان یلبسہ فی ایام العادۃ واحسن ما تلبس هذه الطائفہ الصوف اذ هم منسوبون الیہ. قیل ان اول من لبس الصوف آدم و حوا وکان موسیٰ عیسیٰ و یحییٰ یلبسون الصوف. کہتے ہیں کہ جب آدمی خرقہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس پر واجب ہے کہ پرانے کپڑے جو ہیں وہ اتارے جو عام عادت میں پہننا ہے اور وہ پہنے کہ جو یہ گروہ پہنتا ہے یعنی اون. کہتے ہیں اسی وجہ سے، اس اون کے وجہ سے ہی تو وہ منسوب ہیں، صوفی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے صوف کا لباس پہنا وہ آدم علیہ السلام اور حوا ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، عیسیٰ کے بارے میں، یحییٰ کے بارے میں، یہ بھی صوف ہی پہنا کرتے تھے. تصوف میں جب آپ آتے ہیں تو آپ علم لدنی کا سنتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر بھی رسالہ لکھ دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حاصل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہیں علم دے دے وہ، لیکن جس کو دیتا ہے اس نے بھی پہلے محنت کی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں پہلے علم حاصل کرو، پھر سچی ریاضت کرو اور صحیح مراقبہ کرو، یہ علم تمہیں بھی مل جائے گا. ایھا الولد، یہ رسالہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے. اس میں نصائح کی ہیں طلباء کو اور ان کے لیے یہ انتہائی مفید ہے. اس کے آخر میں بھی آپ نے تصوف پہ گفتگو کر دی. ثم علم ان التصوف لو خصلتان الاستقامت والسکون عن الخلق. 2 ستون بیان کر دیا. استقامت ہونی چاہیے، یہ تو خیر ہر کام کے اندر ہوتی ہے، لیکن تصوف کا دوسرا کیا ہے ستون؟ وہ یہ ہے والسکون عن الخلق، مخلوق سے خاموشی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق کو کی شکل ہی نہیں دیکھنی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے ایسا رابطہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کمزور پڑ جائے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ برا سمجھتے ہیں ان کو، نہیں. بدایت الہدایہ، اس کتاب کے اندر آپ نے ایک مسلمان کے لیے پورا چارٹ بیان کر دیا، سونے سے لے کے سونے تک سارا چارٹ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا. سونا، جاگنا، اٹھنا، بیت الخلاء میں جانا، مسجد میں جانا، وہاں رہے 24 گھنٹے پورا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کیا اسٹائل جو ہے وہ اپنایا.
تعلیم کا. تو میں نے اپنے الفاظ استعمال نہیں کیے, انہی کی کتابوں سے آپ کو اقتباسات جو ہیں وہ سنا دی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب ان کا اسٹائل کیا تھا. آپ نے نہ صرف تدریس کا اسٹائل چینج کیا, لباس کا اسٹائل بھی چینج ہو گیا. ابن خلقان, ان کا مکمل نام تو قاضی القضات ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر بن خلقان ہے. اس کو خلقان اور خلقان دونوں پڑھ لیتے ہیں. ابن خلقان کہتے ہیں کہ جب آپ طریقت کی راہ میں پڑے تو عجیب ذوق اور وارفتگی کا عالم تھا, پرتکلف, اور قیمتی لباس کے بجائے آپ کے بدن کے اوپر ایک کمبل ہوتا تھا. لذیذ غذاؤں کے بجائے سبزیاں اور پتے کھاتے تھے. فقیہ ابن رزاز کہتے ہیں پیتل فروش کو. ابو منصور سعید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پہلی بار بغداد میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت یہ عالم تھا کہ آپ کی سواری اور آپ کے کپڑے کی قیمتیں جو تھی وہ ہم نے لگائی تو پتہ چلا 500 دینار کے قریب ہے. اور جب آپ تصوف اختیار کر چکے تو اس وقت جب آپ بغداد میں داخل ہوئے تو اس وقت جب ہم نے آپ کے کپڑوں کی قیمت کا اندازہ لگایا تو چند سکے, کچھ قیرات, چند سکے. سیدنا قاضی ابو بکر بن عربی کہتے ہیں امام الغزالی کا حال آخر میں یہ تھا کہ ہاتھ میں لاٹھی ہوتی, پیبند لگا لباس پہنا ہوتا, اور پانی کا ایک برتن آپ کی شولڈر سے لٹکا ہوتا. احیاء العلوم, یہ کتاب آپ نے سفر میں شروع کی تھی اور واپسی پر مکمل کر دی. اس کتاب نے انقلاب برپا کر دیا لوگوں کی زندگی میں. دین کو دلائل مگر آسان طریقے سے بیان کر دیا. آپ کی کرامت یہ تھی کہ آدمی پڑھتا چلا جاتا اور بڑھتا چلا جاتا. آپ نے اس کتاب میں شریعت اور طریقت کو سمو دیا. یہی وجہ ہے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو اس کتاب کے پڑھنے کی وصیت فرمایا کرتے تھے. ابن عربی کو جب آپ مکہ میں جب آپ گئے ابن عربی تو خانہ کعبہ میں جب آپ بیٹھتے تھے تو احیاء العلوم کو پڑھنے کے لیے آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے اور پھر احیاء العلوم کو آپ پڑھا کرتے. اس کتاب کو آپ نے پھر فارسی زبان میں ترجمہ کیا کیونکہ یہ عربی میں تھی تو فارسی زبان رائج تھی, تو آپ نے لوگوں کی آسانی کے لیے کیمیائے سعادت اس کا نام رکھا اور احیاء العلوم کا ترجمہ کیا. میں تصوف کے محبین سے گزارش کرتا ہوں احیاء العلوم آپ کی لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے اور روزانہ کم از کم اس کا ایک صفحہ ضرور پڑھیے. آپ کے اس قیام نے بغداد کے مزاج کو ہی تبدیل کر دیا. آپ کی تقاریر و تحریر نے الحاد و باطنیت کے چھکے چھڑا دیے. مسلمانوں کو ذہنی عیاشی سے نکال کر تدبر اور تفکر اور عمل کی طرف لگا دیا. چند کوئی ایسا کرم تھا آپ کے اوپر کہ آپ جو لوگ کام سالوں میں کرتے ہیں آپ مہینوں میں وہ کام کر دیتے. جو مہینوں میں ہوتا ہے وہ دنوں میں کر دیتے, جو دنوں میں ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں کر دیتے. اب آپ دیکھیے کہاں وہ بڑا عرصہ ایک, اور کہاں جب آپ 11 سال کے بعد واپس آئے تو آپ نے کتنی جلدی مدرسہ نظامیہ کو چینج کر کے رکھ دیا. ہر شے 500 ہجری میں امام الغزالی نے مدرسہ نظامیہ کی نظامت کو چھوڑ دیا. آپ کو طوس کی فکر رہتی تھی, وہاں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا, لوگوں کو باہر جا کر پڑھنا پڑتا تھا. خدا آپ کا حال یہ تھا, آپ نے جب پڑھنا تھا تو آپ کو بڑے اساتذہ نہیں ملے, آپ کو وہاں سے دور جانا پڑا تھا. آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے شہر طوس میں واپس آ گئے کہ تاکہ غریب لڑکے بھی جو ہیں وہ پڑھ سکے. آپ نے اپنے گھر کے سامنے مدرسہ بنایا, 7 خانقاہ بنائے. تو یہ مدرسہ اور خانقاہ جب اکٹھی چلتی ہے نا پھر لطف آتا ہے وہاں سے پڑھ کر جو نکلتا ہے, ورنہ ملا جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے دنیا کو, پھر اس کو مسئلہ رہتا ہے. تو وہاں دونوں چیزیں چلنے لگی کیونکہ آپ نے جان لیا تھا کہ روحانیت کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں. حکمرانوں نے سر توڑ کوشش کر لی کہ آپ واپس مدرسہ نظامیہ میں آ جائیں, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, مجھے یہی رہنا ہے. تو سے واپس نہ گئے, مجھے غریبوں کو پڑھانا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ طوس میں عام مدرسے کے اندر بچوں کو ناظرہ پڑھاتے تھے. یار جس نے تحاوت الفلاسفہ پڑھی ہے نا اور جو ان کی کتابیں پڑھ چکا ہے اس کو پتا چلے گا اس بات کا. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آپ ناظرہ پڑھاتے طوس کے اندر. قرآن مجید پڑھنے کے آپ نے 10 آداب بیان کی. آپ نے فرمایا جب تم قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تمہارے دل و دماغ میں قرآن اور اللہ کی عظمت پہلے ہونی چاہیے, کلام کس کا ہے اور اللہ کیا ہے, اور دھیان صرف قرآن کی طرف ہونا چاہیے, اور لفظ کے ساتھ معنی پہ غور ہونا چاہیے, اور آیت کی مناسبت سے غور ہونا چاہیے, اور قرآن سمجھنے میں جو رکاوٹ آ رہی, کوئی شور ہے یا کوئی چیز ہے, وہ چیز ہٹی ہوئی ہونی چاہیے. پڑھتے ہوئے سمجھے کہ اسے حکم آ رہا ہے,
اللہ کہہ رہا ہے اسے، یہ حکم اللہ اسے دے رہا ہے، وعدہ ہو کہ وعید، عبرت حاصل کرے، جیسی آیت ویسا دل پہ اثر لے، اتنی ترقی کرے کہ خود متکلم سے سننے کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو کہ اللہ پاک مجھ سے بات کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ سن رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یا یہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ احساسات ہوں. قرآن پاک کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ یہ نیت کرے کہ تاکہ میرا دل پاک ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے. دعا کا طریقہ آپ نے بتایا، دعا مانگو، یوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، دعا مانگو. اور دعا مانگتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پر درود، اس کے بعد اپنی دعا جو ہے وہ تو پیش کر. کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا، کیوں؟ اس کا قبلہ یہ ہے، دعا کا قبلہ آسمان، دعا کا قبلہ. یوں ہاتھوں تیرے، اور فرماتے ہیں نظر مت اٹھا اوپر، نظر نہیں اٹھانی، یوں بیکاریوں کی طرح نظر نیچے رہے. اور آخر میں پھر حمد، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ کے اوپر پھیر لے. اور فرمایا کہ عرفہ کے دن، رمضان کے مہینے میں، جمعہ کے دن، سحر کے وقت، جنگ کے وقت، بارش ہوتے وقت، نماز قائم ہونے کے وقت دعا جو ہے وہ قبول ہوتی. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، نماز کے بعد پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور تلاوت کے بعد ذکر و اذکار ہے، اور دعا کا درجہ ہے. فرمایا دل اور آنکھوں کی صفائی ذکر سے ہوتی ہے، ذکر سے کشف حاصل ہوتا ہے، اور کشف کامیابی کا دروازہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بڑی محبت تھی. میں تو پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں امام الغزالی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کا جو کام ہے یہ امام غزالی کی کرامت شمار کرتا ہوں. 35 سال کے اندر دنیا کا نظام تبدیل کر دیا، 18 گھنٹوں میں تحفۃ الفلاسفہ لکھ کر الہاد کی فیکٹری کو زمین میں دفنا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، نبی کا معجزہ ہے، جو امام الغزالی کی شکل میں 5ویں صدی میں ظاہر ہوا، اور آپ کے ولی کامل ہونے کی یہ دلیل ہے. آپ جو بھی کتاب شروع کرتے، حضور سے آپ کو بڑا پیار تھا، کتاب شروع کرتے پہلے حمد اور پھر حضور پر درود پڑھتے، اور آخر میں بھی حمد اور صلات لکھتے. آپ مشکات الانوار کو پڑھیں، شروع میں بھی حمد اور صلات، اور آخر میں بھی لکھا کیا؟ والصلاۃ علی محمد نور الانوار و سید الابرار و حبیب الجبار و بشیر الغفار و نذیر القہار. سبحان اللہ. یہ کتاب عربی میں 57 صفحات کی ہے، اور رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن 1924 میں انہوں نے اس کو چھاپا، اور ولیم ہنری ٹیمپل نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے. سبحان اللہ. خوبصورت کتاب ہے مشکات الانوار. آپ تو اس میں جب واپس آ گئے، وہاں مدرسہ قائم کیا، تو اس دور کے مشہور محدث حافظ الحدیث حضرت عمر بن ابی الحسن الرواسی کو آپ نے مدرسہ میں رکھا. ان سے آپ نے مسلم اور بخاری شریف کی جو ہے وہ سند لی، اور ایک دفعہ پھر سنا. اللہ نے مجھ پر بھی کرم کیا. یہ علماء کرام حدیثیں تو پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بڑا عالم ملتا ہے تو پھر اس سے سند لیتے ہیں. میں نے یہاں امریکہ آ کر 2 بندوں کی منت کی کہ مجھے آپ سند دیجیے اور اجازت دیجیے. سب سے پہلے میں نے جن سے کہا، گزارش کی، وہ سید شاہ تراب الحق مدث ذلہ العالی ہیں. ان سے میں نے گزارش کی، آپ نے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا ہوگا، ان سے میں نے خود گزارش کی. اس کے بعد 2014 میں علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی مدث ذلہ العالی 40 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں یہ انڈیا کے اندر. وہ تشریف لائے، میں نے کانفرنس کروائی، تو میں نے خود گزارش کی کہ مجھے اجازت دیجیے. تو انہوں نے مجھے صحاح 6 کی جو ہے وہ اجازت دی. اس وقت مجمع میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے زرقانی صاحب، ڈاکٹر زرقانی صاحب بھی تھے، فیضان مصطفیٰ جو ہے مفتی وہ بھی موجود تھے، ان کے رشتہ دار ہیں. تو انہوں نے سارے مجمع میں جو ہے وہ اجازت دی، چونکہ وہ تصویر کو پسند نہیں کرتے، اس لیے پبلک میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا. باقی جنہوں نے مجھے اجازت دی، میں نے ان کو نہیں کہا کہ مجھے اجازت دو. تو اب تو جس کا جو دل کرتا. یہ 2 سے میں نے خود مانگ کر اجازت لی ہے، تو یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی طور پر حضرت عمر بن ابی الحسن الرواسی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ان کو پاس رکھا، مسلم اور بخاری شریف کا درس لیا اور سند لی. حالانکہ آپ پڑھ چکے تھے پہلے، آپ کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا، پرانی عادت ہے. جیسے حضرت امام اعظم کو کہتے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی، کہتے ہیں کہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی. اچھا بھائی، تو پھر وہ ٹائمز اخبار میں سے لکھ کے فقہ کے مجتہد بن گئے ہیں. فقہ نام کس چیز کا ہے؟ فقہ بھی تو کسی کو تشریح ہے فقہ کی کہ نہیں؟ حدیثیں نہیں آتی تو فقہ میں مجتہد کیسے بن گئے؟ حدیثیں نہیں آتی تھی تو دوسرے امام شافعی کیسے بن گئے؟
تو یہ لوگ بس اعتراض کرتے تو اگلے بندے بھی بس اعتراض پکڑ کے چل پڑتے ہیں، دوڑو آگے دوڑ لگا دو بس. آپ نے بعد میں تو آپ بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے، احیاء العلوم جب لکھ لی، سارا کچھ لکھ لیا، آپ کا مطالعہ اپنا، اللہ کا بڑا کرم. آپ ابھی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے تو منخول جو ہے وہ آپ نے کتاب لکھی تھی، جا کے اس کو بس پڑھ لیجیے. یہ آپ نے نیشا پور میں لکھی تھی. اس کے اندر آپ کو شرائط تواتر، تقسیم الاحاد، جرح تعدیل، ایسی ایسی اصطلاحات اور ان اصطلاحات پر گفتگو، پھر حدیث کیا ہوتی ہے، کون کیا الفاظ ہوتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، بھری پڑی ہے یہ کتاب. پتہ نہیں لوگوں کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی. آپ کی ہر کتاب ایک کرامت. وقت زیادہ ہو گیا، اب نام گنوا نہیں سکتا، اور زیادہ ہو جائے گا. امام مرتضیٰ زبیدی نے فرمایا کہ 80 کتب لکھی، مگر دعوت اسلامی نے جو احیاء العلوم کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے دباجہ کے اندر حیات میں 136 کتب کے نام گنوائے ہیں اور ساتھ نام بھی لکھے ہیں. آپ نے 55 برس کی عمر پائی، 20 سال سے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا، صرف 35 سال کے اندر پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. اس میں 10 سال وہ بھی ہیں جس میں آپ نے سیاحت کو اختیار کیا. اس کا مطلب ہوا کہ صرف 15 سال پڑھا اور پڑھایا، پوری دنیا پہ چھا گئے. اس میں سے اگر 5 سال آخری توس کے نکال دیے جائیں تو صرف 10 سال میں آپ نے پورے بغداد کو اور دنیا کے نظام کو چینج کر کے رکھ دیا. آپ نے آخری کتاب آپ نے المستصفیٰ 405 ہجری میں لکھی، اصول فقہ پہ یہ کتاب ہے. 505 ہجری میں 14 جمادی الاخری سوموار فجر کے وقت اٹھے، نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. وہ تشریف لائے، کہنے لگے بھائی وہ فلاں جگہ پہ کفن پڑا ہوا ہے تو آپ ذرا لے آئیے. وہ گئے، وہ کفن لے کر آئے، آپ نے یوں ہاتھوں پہ رکھا، چوم کر آنکھوں پہ لگایا اور کہا جو آقا کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر. اور آپ نے خود اچھے طریقے سے آپ نے غسل فرمایا. پھر غسل فرما کے آپ نے کفن کو خود پہنا. کفن پہن کر آپ لیٹ گئے، لیٹے روح کف سے انصری سے پرواز کر احمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دیر کے بعد، کچھ دیر بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کو آپ کے قصبہ تابران میں ہی سپرد خاک کیا گیا. مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہو یا کوئی گستاخی ہو گئی ہو شان بیان کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں سب کو ان کی برکات سے حصہ دے اور قیامت میں ان کی معیت دے. الفاتحہ.